بیتیں گے کبھی تو دن آخر یہ بھوک کے اور بیکاری کے، ٹوٹیں گے کبھی تو بت آخر دولت کی اجارہ داری کے، جب ایک انوکھی دنیا کی بنیاد اٹھائی جائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ مجبور بڑھاپا جس سونی راہوں کی دھول نہ پھانکے گا، مجبور بڑھاپا جب سونی راہوں کی دھول نہ پھانکے گا، معصوم لڑکپن جب گندی گلیوں میں بھیک نہ مانگے گا، حق مانگنے والوں کو جس دن سولی نہ دکھائی جائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ فاقوں کی چتاؤں پر جس دن انسان نہ جلائے جائیں گے، فاقوں کی چتاؤں پر جس دن انسان نہ جلائے جائیں گے، سینے کے دہکتے دوزخ میں ارمان نہ جلائے جائیں گے، یہ نرک سے بھی گندی دنیا جب سورگ بنائی جائے گی، یہ نرک سے بھی گندی دنیا جب سورگ بنائی جائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ اور بھٹو صاحب کے پیریڈ میں جو بعض ریفارمز ہوئیں اس نے پاکستان میں انتہا پسندی کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے، اور وہ اس لیے بہت سے لوگوں کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ تھا کیونکہ ایک وہ پیریڈ تھا جس میں ایک طرف ہمیں مزدور تحریک بھی نظر آتی ہے، کسان تحریک بھی نظر آتی ہے، سیکولر کانسیپٹ بھی نظر آتا ہے، اور ساتھ میں ہمیں مذہبی انتہا پسندی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور میں یاسمین حمید صاحبہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، بورن ٹو بی ہینگڈ، اس کے اندر جو بھٹو صاحب نے بعض خطوط لکھے ہیں ڈاکٹر جے رحیم اور ڈاکٹر مبشر حسن کو، اور ان کو مسلسل وہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ مولانا مودودی سے ضرور ملیں، اور ڈاکٹر مبشر نے لکھا ہے کہ اس کے باوجود کہ بھٹو صاحب یہ کہتے تھے ہم جا کے نہیں ملتے تھے، اور اس پر ہم نے ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی تھی۔ تو اگر اس پیریڈ کا ہم اس پیریڈ کو اینالائز کریں، 70s کے پیریڈ کو، کہ ایک طرف وہاں جو سیکولر قوتیں تھیں اس کے خلاف بلوچستان آپریشن ہو، یا نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی ہو، شاہ ایران کا انفلوئنس ہو، یا پاکستان میں جو ہے افغانستان کے بہت سے رہنماؤں کی موجودگی ہو، تو بدقسمتی سے جو چیزیں بالکل قیام پاکستان کے بعد سے شروع ہوئیں اس میں بڑا واضح نظر آ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک لڑائی شروع ہوئی ہے۔ ایک طرف ریاست کی پالیسی ہے جو اس ریاست پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی کی طرف لے جا رہی ہے، اور دوسری قوتیں جو ہیں ان پر ریاست کا جبر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پاکستان میں بائیں بازو کو کرش کرنا ہو یا پاکستان میں میڈیا کو دبانا ہو، وہ سب اسی کا تسلسل ہمیں نظر آیا اس کے اندر۔ اور جو پہلا بڑا انتہا پسندی کا، ایک تو 53 کے رائٹس تھے، لیکن اس کے بعد جو ایک بڑا انتہا پسندی کا واقعہ ہوا تھا وہ پولینڈ کے صدر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اور اس وقت وہ انتہا پسندی کا دوسرا رنگ تھا، اور وہ تھا کہ کمیونسٹوں کے خلاف جو بھی کمیونسٹ کنٹریز ہیں اور پاکستان میں جو بھی لیفٹ کی تحریکیں ان کو کس طرح، تو وہ جو کراچی ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا تھا وہ بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ تھا، اور اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جو انتہا پسندی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اور پھر 77 کے بعد تو ہمارے سب کے سامنے ہے، اور پاکستان میں اس لیے وہ انتہا پسندی نے زیادہ روٹس لیا، حالانکہ پاکستان میں 70s تک ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں آپ کو لیفٹ کی پارٹیز بھی نظر آتی ہیں، مزدور پارٹیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن جو ریاستی سپورٹ مذہبی جماعتوں کو ملی وہ نہیں حاصل ہوئی کسی بھی طریقے سے، اور بدقسمتی سے جو ایک بریف سا پیریڈ آیا
پاکستان میں پیپلز پارٹی کا بھی، اس میں بھی مذہبی انتہا پسندی کو ہی زیادہ کا رخ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طرف جھکاؤ ہوا، چاہے وہ اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں، چاہے وہ 77 میں پی این اے کی تحریک کے نتیجے میں ہو یا اس کے بعد آنے والی تبدیلیوں میں. تو میں اس میں جو خاص طور پہ میں نے اس چیپٹر کو زیادہ غور سے پڑھا جس میں مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے اس میں لکھا، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیریڈ مجھے اس میں مسنگ نظر آیا، اور میرے نزدیک وہ بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے اس کا. اور کراچی میں پہلی پراکسی وار جو لڑی گئی وہ مجاہدین خلق اور پاسداران کے درمیان لڑی گئی، اور وہ لڑائی کراچی میں لڑی گئی، اور اس سے نظر یہ آیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہب بننے جا رہا ہے. اس وقت افغانستان کی سچویشن اتنی تو خراب نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں ڈیفنس میں ایک پورے بنگلے کو اڑا دیا گیا 80s میں، کیونکہ وہاں جو ہے وہ مجاہدین خلق کے لوگ رہ رہے تھے. یہاں عراق کی ایمبیسی کے سامنے جو ہے وہ مارا گیا سفارت خانے. تو وہ چیزیں تھیں، اس چیز کو اس طریقے سے نوٹس نہیں کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں دوسروں کی لڑائی پاکستان کی سرزمین پہ، اور اس سرزمین میں بھی سب سے زیادہ ہب جو تھا وہ کراچی بنا. اور پھر افغان جہاد جو شروع ہوا، اور مجھے یاد ہے کہ اس پیریڈ میں ایک مرتبہ میں نے جنرل حمید گل کا انٹرویو کیا تھا، تو اس نے کہا کہ ہماری تو پالیسی یہ تھی کہ جو افغان مجاہدین ہیں ان کو پاکستان کی فورس بنایا جائے. تو جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں وہ واضح طور پہ نظر آیا، اس وقت بھی نظر آیا، اور آج تک آپ افغان ریفیوجیز کا اسی لیے آپ ایشو، اس لیے کہ یہاں وہ بڑھتی چلی گئی، جنریشن ٹو جنریشن ہوتا گیا. صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کہ آج چاہے سویلین گورنمنٹ ہو یا نان سویلین گورنمنٹ ہو، کوئی ایک بھی کسی کو یہ جرت نہیں ہے کہ کوئی بولڈ ریفارمز کر سکیں، کوئی بولڈ پالیسی. اس حد تک صورتحال خراب ہے کہ ابھی میں اسلام آباد گیا تھا تو مائنورٹیز کمیشن کے جو سربراہ تھے، سربراہ ہیں اپنا ڈاکٹر شعیب سڈل، ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جو مائنورٹیز کا ہم بڑا کمیشن بنانے جا رہے تھے اس میں کوئی مائنورٹی والا اس کا چیئرمین بننے کو تیار نہیں تھا. اور میں نے کہا ہندو برادری سے کہ بھائی آپ کا ایشو ہے، آپ چیئرمین. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری بات کون سنے گا، لہذا وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اگر جو ہے وہ میجورٹی والا اس کا چیئرمین ہو تو شاید ہمارے ایشوز کو زیادہ سارٹ آؤٹ کیا جا سکے. اور ادھر جو رپورٹس ہیں اتنی کمپیکٹ رپورٹس انہوں نے مجھے دکھائیں، انہوں نے کہا لیکن کہیں بھی آپ چاہے جوڈیشری میں چلے جائیں، 2014 کا ذکر کیا انہوں نے کہ جب پشاور میں ایک چرچ کے اوپر بلاسٹ ہوا تھا، بہت لوگ مرے تھے اس کے اندر. اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو لیا تھا، وہ 3-4 سال تک وہ کیس چلتا رہا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا وہ کمیشن انہوں نے بنا دیا گیا. اب بظاہر آن ریکارڈ انڈر دا لا وہ کمیشن بہت اسٹرانگ ہے، یعنی اس حد تک اسٹرانگ ہے کہ وہ باقاعدہ لیگل اور ایکشن لے سکتا ہے. لیکن اس نے کہا کہ ایک تو حکومتوں کے رویے، بیوروکریسی کا رویہ وہ، اور پھر مائنورٹیز کا فیئر کہ اگر وہ کہیں سٹینڈ لیں تو ان کے ساتھ پھر کیا سلوک ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں اوور آل مائنڈ سیٹ اگر ہم دیکھیں تو مائنڈ سیٹ ہمیں ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آج ایکسٹریمسٹ پاورز جو ہیں، قوتیں جو ہیں، وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ چاہے سو کالڈ سیکولر پارٹیز ہوں، سو کالڈ لبرل پارٹیز ہوں، ان کے اندر بھی کوئی بہت، آپ ان تمام جماعتوں کے مینیفیسٹوز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو زبانی جمع خرچ ضرور نظر آئے گا، لیکن پریکٹیکلی کوئی نہ پارلیمنٹ کوئی میجر ریفارمز ہمیں کرتی نظر آتی ہے.
تو ایک ایسی سچویشن میں آپ نے ملک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم نام کے طور پہ تو کہتے ہیں کہ ہم انتہا پسندی کو ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن دراصل انتہا پسندی مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہر لیول پر مضبوط ہو رہی ہے. ہر لیول پہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایکسٹریمزم، کیونکہ ریاست پاکستان کا جو رویہ ہے وہ بھی کسی ایک خاص اس تک اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کوئی جس طرح ابھی دوست سے ذکر ہو رہا تھا، جس طرح سری لنکن مینیجر کا واقعہ ہوا تھا، اس میں ظاہر ہے ایک آپ پہ پریشر بھی تھا اور اس طرح کی سچویشن تھی، یا ایون اے پی ایس والا واقعہ جو ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی نیشنل ایکشن پلان بھی بن جاتا ہے، کوئی دکھاوے کے کچھ ایکشنز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو بنیادی تبدیلیاں ہیں چاہے وہ آئین پاکستان میں ہو یا قوانین میں ہو، وہ آپ کو نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر کا مطلب یہ کہ جوڈیشری یا انسٹیٹیوشن اسٹیبلشمنٹ تک، وہ مائنڈ سیٹ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتا کہ جہاں ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کی کوئی چیزیں ہو رہی ہوں. چونکہ اس وقت اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ صرف سیاسی طور پہ نہیں ہے، اسٹیٹ اور جو پاکستان کی سب سے طاقتور ریاست ہے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے کمپرومائز کرتی ہے اگر کوئی اس طرح کے ایشوز آ جائیں، اور وہ بھی اسٹینڈ نہیں کر پا سکتے. تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑے چیلنج ہے، اور ایسے موقع پر اس طرح کی کتاب کا آنا یہ ان لوگوں کے لیے بہت راہیں کھولتا ہے جو کچھ سوچتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان حاصل کرنے کے مقاصد جو تھے وہ اگر قائد اعظم کا ویژن ہم دیکھیں جو اس میں اس کتاب میں 11 اگست کی تقریر، اور 11 اگست کی تقریر ہی ہم کوٹ کرتے ہیں، لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں کہ مسلم لیگ کی پولیٹکس کیا رہی، اس کے بعد کی سیاست کیا رہی، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انفارچونیٹلی اس میں ہمیں انتہا پسندی کی جھلک نظر آتی ہے. رائٹ ونگ ہونا کوئی غلط بات نہیں ہوتی اگر آپ رائٹ ونگ خیالات رکھتے ہیں یا لیفٹ ونگ خیالات رکھتے ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ایکسٹریمزم کسی بھی فارم میں ہو وہ ڈیمیج کرتی ہے سوسائٹی کو، کیونکہ آپ ایکسٹریمسٹ پوزیشنز پہ جا کے آپ کہیں نہ کہیں آپ کا ذہن بند ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو بھی پروگریسو فورسز ہیں ان سے یہ ڈیبیٹ کا آغاز کیا جائے. رضا ربانی ہوتے تو میں ضرور ان سے بات کرتا کہ اس ڈیبیٹ کا آغاز کیا جائے. آج وہ انہوں نے بات کی تھی کہ 1973 کے آئین کو بنے 50 سال ہو گئے ہیں. کیا ہم میں یہ جرت ہے کہ ہم اس آئین پر کھل کر گفتگو کر سکیں کہ اس آئین کی کیا خامیاں ہیں؟ وہ آئین جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا، وہ آئین جو اس ملک کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں دلوا سکا، وہ آئین جو کہتا ہے کہ قانون اور آئین کی نظر میں سب برابر ہیں، کیا واقعی سب برابر ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو ان 50 سالوں میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں تو ہمارے پاس ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں نظر آتا ہے کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن وہ چیزیں نہیں دے سکا جس کا وعدہ اس آئین میں کیا گیا تھا. بہت بہت شکریہ. حمزہ علوی کا تعلق سندھ سے تھا. انہوں نے علی گڑھ سے اکنامکس میں ایم اے کیا. ابتدائی زمانے میں ہی نوجوانی میں وہ کمیونسٹ پارٹی سے متاثر ہو گئے تھے اور سبت حسن اور علی سردار جعفری کے مشورے پہ وہ کمیونسٹ پارٹی میں ایکٹیو نہیں ہوئے بلکہ اسٹیٹ بینک میں کام کرنے لگے. انہوں نے بہت سارے مضامین لکھے. ان کا انتقال 2003 میں ہوا اور اس سے 3 سال پہلے تک وہ بالکل بیمار رہے. تو جو ان کے مضامین ہیں جس کو ریاض صاحب نے بڑی محنت سے جمع کیا ان کے انتقال کے بعد اور کئی کتابوں کی شکل میں منتقل کیا، اور ہم جیسے لوگ جو انگریزی سے بہت دور ہیں حمزہ علوی کی کام سے واقف ہو سکے. یہ وہ مضامین ہیں جو انہوں نے گزشتہ صدی میں لکھے تھے، کیونکہ اس کے بعد تو وہ اس قابل ہی نہیں رہے.
اور اس وقت سے لکھے تھے جس میں اس کتاب کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان کی اساس کے حوالے سے. حمزہ علوی وہ واحد آدمی ہیں، میں نے ان کا ایک انٹرویو پڑھا جس میں انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کا واقعہ بیان کیا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں جو مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اس میں جبر کا کیا حالت تھی. انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ جاسوسی کا نظام تھا. اچھا، یہ ہمارے بزرگ ذکر نہیں کرتے علی گڑھ یونیورسٹی کا، وہ سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. تو میں نے پہلی دفعہ ان کا انٹرویو پڑھا. انہوں نے کہا وہاں جاسوسی کا نظام تھا، ہاسٹل میں کھانا اچھا نہیں پکتا تھا. ہم چند لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کل جا کے وائس چانسلر کے سامنے احتجاج کریں گے. اس کی اطلاع مل گئی وائس چانسلر پروفیسر اے بی حلیم صاحب کو، اور انہوں نے بلا لیا انہیں اور ان سے کہا کہ آپ سندھ سے آئے ہیں اور وہاں اسلام کمزور ہے، تو اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو بھیجا جائے کہ آپ بات سنیں. تو کل کے اس کے بعد وہاں یونین بھی تھی اور الیکشن بھی ہوتے تھے. ہم نے ایک امیدوار کو کھڑا کیا اور وہ امیدوار جو تھا وہ وائس چانسلر کے امیدوار کے مقابلے میں جیت گیا. تو اس کے بعد باقاعدہ ہماری پٹائی ہوئی اور جن لوگوں نے مارا ان کا انہوں نے نام نہیں لکھا تھا. اگر زندہ ہوتے تو میں ضرور ان سے پوچھتا. تو وہ یہ کتاب جو شروع ہوتی ہے اس میں جو مختلف مضامین ہیں یہ 1857 کے بعد سے شروع ہوتی اور مسلم انتہا پسندی کی جڑیں مسلمانوں میں ہیں اس کے حوالے سے شروع ہوتی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو مسلمان یہاں آئے برصغیر میں آباد ہوئے، انہوں نے ان میں سے اکثریت نے ہندوستان کو اس طرح اون نہیں کیا. وہ اپنے مکے کے اور مدینے کے تعلق پہ فخر کرتے رہے اور اس طرح جذب نہیں ہوئے، اور ایک مذہب کا جذبہ ان کے ساتھ رہا. اور سر سید احمد خان نے اگرچہ کہ تعلیم کا فلسفہ دیا اور مسلمانوں میں تعلیم کی بات کی، مگر انہوں نے تقسیم کیا ہندوستان کے عوام کو. اس کے بعد وہ تنخواہ دار جو ان کا تھیسز ہے جو ہمیشہ انہوں نے بہت تفصیل سے کیا کہ مسلم لیگ تنخواہ دار ملازمین کی جو تھے ان کو جو احساس محرومی تھا یو پی سی پی دہلی کے، اس کی وجہ سے انہوں نے ایجیٹیشن کیا اور انہوں نے اسلام کا نام استعمال کیا. اور یہاں پہ مسلم لیگ کا وہ جبر جس کا ذکر نہیں ہوتا جو 47 سے پہلے ہوا فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے، ڈاکٹر اشتاق احمد کی جو کتاب آئی ہے فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے، انہوں نے لکھا ہے کہ مسلم لیگ نے جناح صاحب کی قیادت میں باقاعدہ فسادات کو پروموٹ کیا. اور جو راولپنڈی میں پہلا فساد ہوا کیونکہ یہ ہتھیار تھا ان کا، بظاہر تو وہ سیکولر تھے، حقیقتاً سیکولر تھے، مگر ان کے پاس ہتھیار جیسے کہ عمران خان کے پاس طالبان والا ہتھیار ہے تو جناح صاحب کے پاس بھی ہتھیار اسلامی کا تھا اور انہوں نے اسے استعمال کیا. اور راولپنڈی میں جب پہلا فساد ہوا تو انہوں نے اس کی مذمت کرنے سے انکار کیا، مگر جب بہار میں فساد ہوا تو انہوں نے اس کی مذمت کی اور ظاہر ہے وہ فسادات کا سلسلہ بڑھا. مسلم لیگ جو ہے جاگیرداروں کی جماعت بنی. تو اس ریاست کی جو بنیاد ہے وہ انتہا پسندی پر، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ کہ جناح صاحب نے 11 اگست کو اپنی تقریر کر کے یہ محسوس کر لیا کہ وہ سیکولر ریاست بن جائے گی. جناح صاحب نے 2 کام کیے جس سے شاید وہ سمجھتے تھے کہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. ایک تو 11 اگست کی تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسی ریاست ہوگی جو پہ مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں ہوگی. 1 جون 1948 کی تقریر بھی ہے ان کی جو انہوں نے اسٹاف کالج کوئٹہ میں کی، جس میں انہوں نے فوجیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کا کام اپنے حلف کے مطابق آئینی حکومت کی پابندی کرنا ہے. شاید میرا خیال ہے جناح صاحب کا یہ خیال ہوگا کہ ان تقاریر سے جو ہے فضا بنے گی اور ملک جو ہے ایک جمہوری ریاست بن جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا. لیاقت علی خان نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے قرارداد مقاصد پیش کی جس نے پاکستانی ریاست کا جو ابتدا سے جو ہے حلیہ بگاڑ دیا اور وہ آج تک ہمارے سروں پہ چلی آ رہی ہے، جس میں پہلی دفعہ تفریق کی گئی شہریوں کے درمیان اور مذہب کو، یعنی ایک اسلامی اسٹیٹ کا تصور پیش کیا گیا جس کی کوئی حقیقی صورت نہیں ہے. یہی صورت خواجہ ناظم الدین اور جو بنگالی بیوروکریسی تھی وہ یقیناً لبرل تھی، تو انہوں نے ریزسٹنس کیا جو قادیانی فسادات کرائے ممتاز دولتانہ نے، جو اس کے پیچھے مقصد ہی یہ تھا کہ خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کیا جائے، تو وہ کرائے اسی لیے. وہ حمزہ علوی نے لکھا ہے کہ شروع میں جو بیوروکریسی تھی وہ خاصی سیکولر تھی اور وہ ریزسٹ کرتی تھی ایوب خان کے زمانے تک، مگر آہستہ آہستہ
ब्यूरोक्रेसी का रवैया तब्दील हुआ और उन्होंने इंतहा पसंदी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने लगे। इसमें जिक्र है, मेरा ख्याल है मदन ने देखा नहीं, उन्होंने लिखा है कि भुट्टो साहब की पॉलिसियों की वजह से मौलवियों को मौका मिला। ये है एक मजमून में, अभी मैं देख रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इंतहा पसंदी को आगे बढ़ाया। इस तरह उन्होंने महाजिर सियासत और एमकेएम की सियासत पे भी बात की है। और बहुत बात वही है कि हमारी रियासत जो बनी है, शायद बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, उसके अंदर इंतहा पसंदी शामिल। और पाकिस्तानी फौज का जो सबसे बड़ा हथियार है वो इंतहा पसंदी है, जो इसको वो वक्तन व वक्तन इस्तेमाल करते हैं और उसके नतीजे में मसाइल पैदा होते हैं। तो हमजा अलवी साहब ने असल में तो किताब की तकरीब का तो मतलब एक फ़ायदा मेरे ख्याल में ये होता है, जो मैं कोशिश करता हूँ कि किताब बिक जाए और पब्लिशर का फ़ायदा हो जाए और वो दूसरी किताब हम जैसे लोगों की शाये करने के लिए तैयार हो जाए। मगर असल मज़ा तो पूरी किताब पढ़ने में, कि उन्होंने तरतीबवार जो मज़ामीन है जिन्हें जोड़ा है। अच्छा, ये मज़ामीन अलहदा लिखे गए थे, इसको रियाज शेख ने जमा करके जोड़ा है। तो उसमें जो तसल्सल की वजह है वो ये है क्योंकि वो मज़ामीन लिखा करते थे और वहाँ बरतानिया में भी ज़ेर अताब थे। हमजा अलवी साहब अमेरिका में उनका अपॉइंटमेंट हो गया था, हमें उन्हें जाने की इजाज़त नहीं मिली मैकार्थीइज़्म की वजह से, तो बरतानिया में मुकीम रहे, वहीं वो रिसर्च करते रहे, तो वो मज़ामीन लिखा करते थे। तो ये मुख्तलिफ दौर में लिखे गए मज़ामीन हैं। आखिरी मज़मून एमकेएम के हवाले से भी है। तो ये बुनियादी बात यह है कि इससे सबक मिलता है जो मैंने हासिल किया, कि क्योंकि इंतहा पसंदी हमारी रियासत की जड़ों में बैठी हुई है, इसका आगाज़ ही इंतहा पसंदी से हुआ। तो जब तक हम लोगों का माइंडसेट तब्दील नहीं करेंगे, जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी, जिसका इम्कान शायद नज़र आता नहीं आता, हमारे बाकी मुक़र्रिरीन बताएंगे, उस वक्त तक हम इसी बहरान का शिकार रहेंगे। हमारे एक बुजुर्ग थे नवाब सईद हसन, वो इतने मुतासिर थे जिना साहब से कि एक ज़माने में वो सईद जिना कहलाते थे। बाद में जब वो इर्तिका हुआ उनका, तो उन्होंने जान छोड़ाई। तो आखिरी वक्त में वो किताब लिख रहे थे, अभी कोई पिछले 6 महीने पहले, अभी 3 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ, तो उर्दू में किताब लिख रहे थे। मुझसे कहेंगे कि यार मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये पाकिस्तान का तजर्बा नाकाम हो गया, तो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। और उन्होंने लिखा अपनी किताब में, अगरचे कि किताब उनकी ज़िंदगी में शाये नहीं हुई, शायद अब शाये हो जाए, मगर इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि मज़हब की बुनियाद पे बनने वाली रियासत, खा उसको किसी तरह भी मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर में लपेटा जाए, उसका मुस्तकबिल कभी भी रोशन नहीं होता। और ये सबक हमजा अलवी की किताब से मिलता है। आप लोग ज़रूर इस किताब को पढ़ें। शुक्रिया। बहुत मेरे ख्याल में डॉक्टर रियाज ने एक किताब का तर्जमा करके पब्लिश करवा के अच्छा मौका दिया कि हम एक अहम मौजू पर बात करें। और अहम मौजू इस वजह से भी है कि अव्वल ये कि इस मुल्क की जिस तरह से बुनियादें डाली गई, उसमें मज़हब किस तरह से काम में ले आया गया, उसके बाद इस पूरी रियासत को एक डीप स्टेट बनाने में मज़हब को किस तरह से इस्तेमाल किया गया। तो ये मौजू जो है अब आज की सूरत हाल में बहुत ही अहम है, जिस पर मुख्तलिफ पहलुओं से हमें बातचीत करते रहना चाहिए। और ये हमें मौका मिला है कि हम इस पर बात करें। सबसे पहले तो ये कि ये जब हमारा मुल्क बना तो ये तय कर लिया गया था कि यहाँ के लोगों को कोई हुकूक, वो मुआशी हुकूक हों या कौमी हुकूक हों या सकाफती हुकूक, वो नहीं देने के। अब वो नहीं देने के तो इसको बरकरार रखने के लिए उसके कोई ना कोई तो रेशनल बनाना चाहिए। तो वो बनाने की कोशिश करते रहे, तो कुछ चीज़ नहीं बनी तो बन्यूट बनाया गया, और बन्यूट बनाने के बाद भी वो मामला नहीं बनाया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसको, हालांकि मज़हब को इन्होंने जो करारदाद मकासद लाए थे उसमें भी कोशिश की गई थी, लेकिन अगर हम मुल्क बनने के बाद का तकरीबन हम कोई 15 साल से भी ज़्यादा का अरसा देखें, वो ऐसा है कि उसमें मज़हबी जमातें कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। और ये मजबूत नहीं थी तो इस वजह से ये बनाना पड़ा कि किसी न किसी तरह से रियासत उसमें कोई रोल प्ले करे। अब जब अयूब खान के ज़माने में भी, अयूब खान का ज़माना
हालांकि कोई अच्छा मिसाली ज़माना नहीं था, लेकिन एक हद तक मौलवी को एक तरफ रखा हुआ था और एक हद तक हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो एक सेकुलर कलर देने की कोशिश की थी वो एक अपनी जगह पर मामला बरकरार रहा। अयूब खान के खिलाफ जब तहरीक चलती है तो एक मरतबा फिर हम देखते हैं कि मुल्क में जो सिचुएशन बनती है वो नए इंतखाबात की तरफ जाती है। उसमें जो है वो हमारे जो कौमी हुकूक हैं और यूनिट का मामला है उसके, और जो जमहूरियत है, वन मैन वन वोट का मामला, वो आगे बढ़ता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मामला आगे आता है कि जो क्लास क्वेश्चन है, जो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, वो अहम बन जाता है। और बाज़ लोगों के नज़दीक ये जो 70 के इंतखाबात थे वो जो लड़े गए तो वो उस तरह से लड़े गए कि भाई ये कुछ लोगों के नज़दीक ये कुफर और इस्लाम की जंग थी, और कुछ के नज़दीक जो है ये जो पूरी एक मजहबी या उसको एक कदामत परस्ती की तरफ मामला ले जाने और मुल्क को किसी रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाने और उसका मुआशी और सियासी निज़ाम बनाने की तरफ मामला ले जाने की जंग थी। खैर वो इंतखाबात हुए और वो उसमें जो है वो क्या कहते हैं कि इस्लाम या मज़हब वो इस तरह से बहुत कोई ज़्यादा सीटें नहीं हासिल कर पाए। और ये पाकिस्तान की बड़ी मज़ेदार जो है वो तारीख़ है कि पाकिस्तान में कभी भी मजहबी जमातें मजहबी नारे पर बहुत ज़्यादा इंतखाबात में कामयाबी या अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई। तो इसका मतलब ये कि मुल्क का अवाम के अंदर जो पॉपुलर चीज़ है वो मजहबियत उस तरह से नहीं है। फिर हम आ जाते हैं भुट्टो का दौर, जिस तरह से हमारे दोस्त मज़हर ने भी बात की, तो मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक जब मौका था जब 70 के इंतखाबात से पहले इतनी बड़ी डिवीजन मौजूद थी कि जो राइट विंग की जमातें थी वो इस पूरे मुल्क को, इसके पूरे मामलात को मज़हब की तरफ ले जाना चाह रही थी। तो भुट्टो साहब के लिए ये बहुत ही अहम था कि वो दूसरे सेकुलर जमातों के साथ मिल कर के और कौमी हुकूक दे करके जमहूरियत बनाते हुए उनको जो इस तरह से बनाते कि ये मुल्क जो एक सेकुलर रियासत की तरफ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे मुत्तफ़िक़ा आइन जिसको कहा जाता है उसके बनने के कुछ ही दिन बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद ये सूरत हाल बनी कि एक जो है वो तरमीम की गई जिसके नतीजे में कादियानियों को जो है वो गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। मेरे ख्याल में ये भुट्टो दौर की एक बहुत ही अहम वाक़या है जिसको हमें देखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने जो है पूरी हमारे स्टेट के अंदर के लोगों ने उसका जो है वो रुख मोड़ दिया था। और यही बात आगे चल करके जब PNA की मूवमेंट चलती है तो उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से जो तहरीक का नाम दिया था, तो ये पूरा मामला चल गया था। फिर उसको जो अमली शक्ल ये मिली कि ज़िया के दौर में उसको बाकायदा तौर पर कानूनी शक्ल भी दे दी गई, उसको जो इदाराती शक्ल दे दी गई। उसके नतीजे में हम देखते हैं कि जो चीज़ें बनी वो इस तरह से बनी कि अब किसी भी चीज़ को हम जो है वो इस मजहबी नाम दे करके बहुत बड़ा फसाद करा सकते हैं। और वो हम ज़िया दौर से लेकर के अब जो पिछले दिनों तक वो 2020 तक भी उसको हम भुगत चुके हैं। और उसमें मज़ीद जो इजाफा हुआ वो अफगान वार की वजह से हुआ जिसमें मिलिटेंसी आई। अब मिलिटेंसी, मजहबी इंतहा पसंदी और उसके साथ साथ ज़िया के दौर में बनाए गए कवानीन और उनकी इदारों की शक्ल में जो बनाई गई, फिर शरीयत कोर्ट है, फिर क्या क्या मामलात हैं, वो सब के सब इस तरह के हैं कि उसके बाद जो है एक सेकुलर माहौल बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ कि इस पूरी सूरत हाल को बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। और अभी तो सूरत हाल ये बनी है कि रज़ा रब्बानी साहब बैठे हैं कि इन्होंने जब 18वीं तरमीम ले आए, 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया गया और बहुत ही मेरे नज़दीक जो है वो आइडियल तहरीक। उसके बावजूद भी ये वाला जो एस्पेक्ट है जिसको हम मजहबी इंतहा पसंदी कहते हैं, या जिस तरह से मजहब को स्टेट की सरपरस्ती में डाल करके
उस इंतहा पसंदी को आगे बढ़ाया गया, इस मामले को एड्रेस नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि इस पर एक कॉन्सेंसस बनाने की बात है, कॉन्सेंसस लोगों में मौजूद है, और अगर स्टेट और उसके इदारे उस इंतहा पसंदी से हाथ उठा लें तो ये मामला आगे बढ़ सकता है। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम यहाँ खड़े थे तो हमारे दोस्त डॉक्टर हैं, वो कह रहे थे कि ये इंतहा पसंदी अभी इंतहा तक जा रही है। तो मैंने कहा इस वजह से तो हो रही है। उन्होंने बहुत अच्छा बोला, कहा कि शायद उसको जो ख़त्म करने के लिए जो हम लोग हैं वो ज़रा कमज़ोर हैं, वो अगर बेहतर हो जाएं तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर नए सिरे से बात करने की ज़रूरत है, मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, और एक कॉन्सेंसस जो मौजूद है उसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। उसमें हमारे रज़ा रब्बानी जैसे दोस्त जो हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब और दीगर नुमाइंदीन, मौजूद स्पीकर जो स्टेज पे बैठे हैं और नीचे जो मेरे हाज़रीन, मेरे बहन भाई हैं, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। देखिए, एक बात जो मज़हब ने कही थी ना, आपके जो माइनॉरिटी कमीशन के हवाले से, कि वो कहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुनता। ये बात बिल्कुल सही है। इतने बरसों से हम कह रहे हैं लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनता। लेकिन फिर भी हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि हम यही ख्वाब देखें कि वो सुबह कभी तो आएगी। मैं समझती हूँ कि ऑप्शन कोई नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो हमें करते रहना है, बावजूद इसके कि हमारी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनने पे मजबूर होगा ना। हमजा अलवी साहब इतने बड़े मुफक्किर थे कि मैं समझती हूँ कि जिस तरह ये बात की जाती है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, उसी जमिया ही नहीं, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। इसी तरह मैं कह सकती हूँ कि जिसने हमजा अलवी साहब को नहीं पढ़ा उसने पाकिस्तान की रियासत की असास और उसकी बुनियादी मकासद को समझा ही नहीं। और डॉक्टर रियाज साहब वाकई बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने उनके सब आर्टिकल्स जमा करके उनको उन सब के लिए जो हमजा भाई ने तो अंग्रेज़ी में लिखा था, लेकिन जो नहीं पढ़ सकते और उर्दू आसानी से पढ़ सकते हैं उनके लिए भी ये सहूलत मुहैया कर दी है। मैं अपने आप को उन खुशनसीब लोगों में शुमार करती हूँ जिनका बहुत गहरा और करीबी ताल्लुक़ रहा है प्रोफेसर हमजा अलवी से। होना तो शायद आज ये चाहिए था यहाँ के डॉक्टर हारून मेरी जगह पे बात करते, जो उनके बहुत दोस्त थे, लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब आजकल साहिब फराश हैं, शायद इसी वजह से रियाज शेख ने मुझे ये दावत दी है। जैसे कि मैंने बताया कि ये किताब, अभी मैं किसी से बात कर रही थी कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके लिए पाकिस्तान की असास और मकासद और मारूजी हालात को जानना बहुत ज़रूरी है, जो इसकी बुनियाद बना, जिस वजह से पाकिस्तान बना। होना तो ये चाहिए कि ऐसी किताबें हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल हों, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे मुफक्किरीन को हमेशा नौजवान नस्ल से दूर ही रखा जाता है। जहाँ तक इस मजहबी इंतहा पसंदी का ताल्लुक़ है, मैं समझती हूँ कि मैं तौसीफ अहमद ख़ान से एग्री करती हूँ कि वो बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। खुद कायदे आज़म और उनके बाद आने वाले मुस्लिम लीग की जागीरदाराना क़यादत ने इस रुझान को हवा दी। ये मैं 11 सितंबर और 1947 की कायदे आज़म की दस्तूर साज असेंबली में उस तकरीर का हवाला ज़रूर दूंगी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान का आइन बनेगा वो सेकुलर होगा। उसका तस्वुर यही था कि हिंदू, सिख, ईसाई सब अपनी इबादतगाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं, मज़हब लोगों का है, रियासत का नहीं है। हम सब में जो रिश्ता होगा वो पाकिस्तानी शहरियों का होगा इवेंचुअली। लेकिन उसके बाद
ہم اسٹاف کالج میں بھی ان کی تقریر سنتے ہیں جو مختلف تھی. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے جو انہوں نے پشاور یونیورسٹی میں تقریر کی اس میں تو انہوں نے طالب علموں سے صاف کہا کہ جو مذہبی اساس ہے اس ملک کے بنانے کی اور جو اسلامی اصول ہیں اس کو روا رکھنے کے لیے پاکستان کو بنایا گیا. یہاں مذہبی ریاست کا تصور پورے زور شور سے آ جاتا ہے. 1949 کی قرارداد مقاصد جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی اس نے جذباتی طور پہ لوگوں کو ابھارا، لیکن اصل مذہبی انتہا پسندی کا دور جہاں تک میرا خیال ہے وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد شروع ہوا. نظریہ پاکستان کی اساس ہی ختم ہو گئی جو مذہبی عالم گیریت پہ تھی، اور پاکستان اپنے آپ کو بر صغیر کے بجائے پاکستانی مشرقی وسطی کا حصہ سمجھنے لگے تھے. ہماری ایلیٹ حکومت کی امریکہ کی طرف جھکاؤ، سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت سے یہ رجحان مزید بڑھا. ایک عجیب قسم کا انتشار پیدا ہوا جس نے جغرافیائی قوم پرستی سے کلاس کا عنصر بالکل ہی الگ کر دیا اور اسے ایک مذہبی انتہا پسندی کا بنیادی نظریہ بنا دیا. حمزہ علوی کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ بنگال کی تقسیم بھی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ریڈ کلف کے متنازع ایوارڈ نے کشمیر کا تنازع کھڑا کیا جسے ہم تقسیم کا نامکمل ایجنڈا کہہ کے اس کو بھی مذہبی حوالے سے استعمال کر کے انہی رجحانات کو فروغ دیتے رہے. پاکستان کے قیام کے کچھ عرصہ پہلے کے وہ تمام معروضی حقائق جو حمزہ بھائی نے بیان کیے ہیں وہ یہاں بتانے کا وقت نہیں ہے، جو مسلم لیگ، جناح، کانگریس، گاندھی اور نہرو پٹیل کی سیاست نے پیدا کی. پھر خلافت تحریک نے بھی کانگریس اور مسلم لیگ کی دوری میں اہم کردار ادا کیا. خلافت تحریک عوام کے حقوق کی بحالی کی تحریک نہ تھی بلکہ خلیفہ کے اقتدار کی بحالی کی تحریک. کانگریس نے مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے تحریک کا ساتھ دیا، جبکہ محمد علی جناح نے اس وقت بڑی دانشمندی سے اس تحریک کی مخالفت کی تھی. 1947 کے اوائل تک تصور یہی تھا کہ جغرافیائی قومیت کے لحاظ سے ہندوستان، آزاد متحدہ بنگال اور پاکستان الگ ریاستیں ہوں گی، مگر مشرقی پاکستان کے قیام، بنگال کی تقسیم اور مشرقی پاکستان کے قیام نے حالات یکسر بدل دیے. حمزہ علوی ان چند مارکسی دانشوروں میں ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کو نظریہ پاکستان کی مذہبی بنیادوں سے کبھی نہیں جوڑا، بلکہ وہ اس کو ہندوستان کی تنخواہ دار یعنی سیلیریٹ مڈل کلاس کی ضرورت اور مطالبہ سمجھتے ہیں، جن کو اپنی نوکریوں کی فکر تھی، اور وہ یہ اشرافیہ پنجاب اور ہندوستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے مسلمانوں پر مشتمل تھی، جس میں پنجاب کو تو فوقیت دی گئی مگر بلوچستان کو نہیں دی گئی. دیکھیں ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ قلات کی ریاست نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا، لیکن ہماری فوج نے فوج کشی کر کے قلات کو زبردستی پاکستان کا حصہ بنایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک موقع ملا تھا کہ ایک ترقی پسندانہ سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے، لیکن اس کے بجائے زیادہ آسان اشرافیہ کے لیے یہ تھا کہ وہ مذہبی نعروں میں لوگوں کو الجھا دے. اس میں دنیا کے دوسرے حالات بھی شامل تھے، مثلا دوسری جنگ عظیم کے بعد افراط در کی کمی، سہولتوں کی عدم دستیابی، گاندھی کی سول نافرمانی کی تحریک، کوئٹ انڈیا موومنٹ، اور 1947 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی ناکامی بھی شامل تھی، جس نے جناح صاحب کو پنجاب اور سندھ کے بڑے جاگیرداروں سے رجوع کر کے سمجھوتے کرنے پر آمادہ کیا. وقت کے ساتھ ساتھ سمجھوتے بڑھتے گئے اور 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ایک اور موقع ملا تھا کہ ہم اپنی ریاست کو جغرافیائی قوم پرستی کے حوالے سے استوار کرتے، لیکن یہ موقع بھی ہم نے گنوا دیا. پھر پاکستان کی چیکرڈ ہسٹری ہمارے سامنے ہے، جس میں جمہوریت تو پتہ نہیں کہاں گئی، 30 سال تک ہم آمریت کے قبضے میں رہے. یہ بات حمزہ علوی نے نہیں کہی، لیکن میں ایک نظریاتی کارکن کی حیثیت سے سمجھتی ہوں کہ ضیاء الحق اور جماعت اسلامی کا جو گٹھ جوڑ اور اس کی آمریت نے ہمارے معاشرے کے تمام تار و پود اس طرح بکھیر دیے کہ ہم اس کے بعد پھر کبھی نہیں سمجھ سکے.
मौलवी मौलम बन गया, मज़हब सियासत पर हावी हो गई, औरतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की पूरी कोशिश की गई, जिसमें ख़वातीन की मज़ाहमत ने उन्हें मुकम्मल तौर पर कामयाब तो नहीं होने दिया, लेकिन ब्लास्फेमी और ये जो है ना आजकल जिसको हम कहते हैं फोर्स डिसअपीयरेंसेस, मैं समझती हूँ कि ये कानून और फोर्स डिसअपीयरेंसेस की जो रिवायत है वो एक बड़ा हर्डल है आज कि लोग खुल के बात कर सकें। अभी आपने जिस तरह कहा था कि आइन पे बात नहीं कर सकते खुल के, उसकी वजह यही है कि लोग डिसअपीयर नहीं होना चाहते, लोग नहीं चाहते कि उनकी लाशें मिलें, लोग नहीं चाहते कि उन पे ब्लास्फेमी के मुकदमात कायम किए जाएं। अब हम एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे खड़े हैं। क्या हम अब भी सरमाएदाराना निज़ाम से मुंसलिक होकर तबक़ाती सियासत से गुरेज करेंगे और रियासत मदीना बनाने की नाकाम कोशिश का हिस्सा बनेंगे, या हम दूसरे रास्ते तलाश करेंगे? जिसकी तरफ देखें, अभी बात हो रही थी कि शायद मैं भी उन लोगों में से हूँ जिनको लोग मुतनाज़ा या कंट्रोवर्शियल समझते हैं, लेकिन आज इस वक्त मैं जो बात करने जा रही हूँ वो हो सकता है उसमें ज़्यादा मुझे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन हमज़ा अलवी की मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सबसे अच्छा मौक़िफ़ जो जोग्राफियाई कौमियत का पेश किया था वो GM सैयद ने। मैं उसमें ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो हो सकता है कि मैं हमजा भाई के साथ और ख़ुद GM सैयद के साथ इसमें वो न कर सकूँ इंसाफ, तो मैं एक पैराग्राफ इससे इसमें से पढ़ूँगी जो हमजा भाई ने लिखा है कि वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग के सदर और चेयरमैन इस्तक़बालिया कमेटी बराए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कराची सेशन GM सैयद ने अपनी तकरीर का आगाज़ इन अल्फाज से किया: मैं आपको सिंधु की सरजमीन पर आमद के मौके पर खुश आमदीद कहता हूँ। सिंधु कहने से मतलब बर-ए-आज़म एशिया का वो हिस्सा जो कि दरियाए सिंध की सरहदों और उसके मावन इलाक़ों पर मुश्तमिल है। अहद क़दीम में सिंध और हिंद दो जुदा शनाख्तें शुमार होती आई हैं। सिंध में कश्मीर, शुमाल सरहदी सूबा KP, पंजाब, बलूचिस्तान और मौजूदा सूबे सिंध शुमार किए जाते रहे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ सिंधु का नाम थोड़े इलाके तक महदूद होता चला गया और ये सुकड़ कर सिर्फ इस इलाके तक महदूद हो गया है जो कि दरियाए सिंध के आखिरी किनारे पे वाक़ है। आज फिर एक बार हम इस तमाम इलाके को साथ जोड़ने जा रहे हैं और इस इलाके का नया नाम यानी पाकिस्तान दरअसल इस पुराने सिंधु के नाम का ही बदल। कई मानों में इस कौम की तारीख़ बहुत मुनफरिद है। GM सैयद की हमारी जोग्राफियाई कौमियत की ये तारीफ़ हकीकी है, लेकिन सद अफसोस के इतने वर्षों में उनकी बसीरत कहीं खो गई है। अगर हम कौम परस्ती को क्लास से अलग कर देते हैं तो वो पैरोकियलिज्म बन जाता है। तो मैं समझती हूँ कि हमें इन सब चीज़ों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। और आज ये सवाल जो मज़हर ने किया था रज़ा साहब से, वो मैं भी उन्हीं के हिस्से में डाल रही हूँ कि अब आप हमें गाइड करें ना, हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि हम सब तैयार हैं कि इतने वर्षों से जो हम ख्वाब देख रहे हैं और इतने कमज़ोर हो गए हैं, तो कुछ हमको भी स्ट्रेंथ मिले, उसका कोई तरीक़ा होगा, उसका कोई सलूशन निकालना होगा, जिसमें मेरा ख्याल है आपके साथ बहुत लोग शामिल होंगे। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया रज़ा रब्बानी साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, दानिशवरान और ख़वातीन हज़रात। ये कोई 10-12 मिनट की एक तहरीर है और हो सकता है बीच में दो एक निकात जो यहाँ पे ज़ेर बहस आए उन पे मैं इस पर्चे से हट के भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ। पाकिस्तान में समाजी उलूम की उमूमी सूरत हाल कभी भी अच्छी नहीं रही। निसाबी किताबें बेदरीग छपती रही हैं और उनके मंदरजात भी बरसों एक जैसे और उमूमन एक दूसरे का चरबा साबित होते रहे हैं। निसाबी किताबों से हट कर समाजी उलूम के मुख्तलिफ़ शोबों में ऐसा काम कदरे कम हुआ जिसको नए अफ़कार और नए ख़यालात की दरियाफ़्त से ताबीर किया जा सकता।
بہت کم ایسے اسکالر ہمارے یہاں پیدا ہوئے جنہوں نے تاریخ، عمرانیات، اقتصادیات، فلسفے، سیاسیات اور دیگر علوم میں اپنے اوریجنل خیالات یا نئی تعبیرات و تشریحات یا نئی تشکیلات دنیائے فکر کے سامنے پیش کی۔ پروفیسر حمزہ علوی پاکستان کے ان سرکردہ ترین ماہرین علوم سماجیات میں شامل ہیں جن کے نظری مباحث اور تاریخ کی تعبیر و تشریح کے مطالعوں نے ہم عصر دنیا میں نہ صرف اہل فکر کو اپنی طرف متوجہ کیا بلکہ ان کی علمی کاوشیں دوسروں کے لیے بھی راہ کشا ثابت ہوئیں۔ پروفیسر حمزہ علوی بنیادی طور پر ایک مارکسی مفکر تھے جنہوں نے مارکس کی اپنی تحریروں اور دیگر مارکسی مفکروں کے خیالات سے اپنا بنیادی نظری سانچہ یا پیراڈائم وضع کیا تھا، لیکن ایسا کرتے وقت انہوں نے نہ تو مارکس اور نہ ہی دیگر مارکسی دانشوروں کے خیالات کو عقیدے کے طور پر قبول کیا، بلکہ جہاں انہوں نے مارکسی ادب کی تعبیر و تشریح میں جن نکات کا اضافہ ضروری سمجھا وہ بھی انہوں نے کیا۔ انہوں نے مارکسی فکر میں کچھ اضافے بھی کیے، یوں انہوں نے اپنے لیے ایک حقیقی سائنسی مفکر کی پہچان قائم کروائی۔ پروفیسر حمزہ علوی کا کام بہت وسیع ہے۔ کوئی 40 سال انہوں نے ٹھوس علمی کام کیا، 100 کے قریب فکر انگیز مقالے تحریر کیے، یونیورسٹیوں میں پڑھایا۔ انہوں نے زندگی کا تقریباً 1 اشرہ انقلابی سیاسی ایکٹیویزم کی بھی نظر کیا۔ ان کا علمی کام خاصا وسیع ہے، لیکن جو موضوعات زیادہ تسلسل سے ان کے پیش نظر رہے ان میں نظام پیداوار یعنی موڈ آف پروڈکشن، خاص طور سے برطانوی استعمار کے زمانے میں ہندوستان کے زرعی نظام میں پیداواری رشتوں میں ہونے والی تبدیلیاں، جس کے لیے انہوں نے ایک فریز وضع کیا تھا، کلونیل موڈ آف پروڈکشن۔ مابعد استعماری دور میں ریاست کی نوعیت، نسلی سیاست کا سماجی پس منظر، مذہبی سیاست کی تاریخی بنیادیں، یہ اور ایسے ہی دیگر موضوعات شامل ہیں۔ ان کا یہ نظری کام اتنا وسیع ہے کہ گزشتہ 3-4 اشروں میں جنوبی ایشیا سے متعلق چھپنے والی بیشتر عالمانہ کتابوں میں، خاص طور سے وہ جن کا تعلق تاریخ، معاشیات اور سماجیات سے ہے، حمزہ صاحب کی تحریروں کے حوالے لازماً شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ حمزہ صاحب کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ پاکستان سے باہر، خاص طور سے برطانیہ میں گزرا، جہاں کی یونیورسٹیوں سے وہ وابستہ رہے، اور اس لیے بھی کہ ان کے مقالات انگریزی میں شائع ہوئے، لہذا پاکستان میں جہاں کا اپنا علمی ماحول کبھی بھی اتنا بیدار اور متحرک نہیں رہا کہ باہر کی دنیا میں تخلیق ہونے والے علمی سرمائے اور تحقیقی مجلوں میں جاری مباحث سے براہ راست استفادے کو ضروری سمجھا جاتا، حمزہ صاحب کا کام زیادہ جانا نہیں گیا، نہ اس پر گفتگو ہوئی۔ نتیجتاً یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوا کہ ہم اپنے ماضی کی تاریخ اور اس کے سیاسی اور سماجی ارتقاء کے حوالے سے کتنی اہم تعبیرات اور تشریحات سے غافل ہیں۔ بہت دیر بعد 1990 کے عشرے کے اواخر میں ایک تو خود حمزہ صاحب کے پاکستان منتقل ہونے پر ملک کے روشن خیال حلقوں سے ان کا ربط قائم ہوا، اور پھر ڈاکٹر مبارک علی صاحب کے ایما پر حمزہ صاحب کی تحریروں کو اردو میں منتقل کرنے کا خوشائند کام شروع ہوا۔ پچھلے 15-20 سال کے عرصے میں اردو میں ایسی 6 کتابیں یعنی جاگیرداری اور سامراج، پاکستان ریاست اور اس کا بحران، تخلیق پاکستان، تاریخی اور سماجی مباحث، پاکستانی اشرافیہ فوج اور نوکر شاہی، تشکیل پاکستان، مذہب اور سیکولرزم، اور پاکستان مذہبی انتہا پسندی کا ابھار شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے آخری 4 کتابیں ڈاکٹر ریاض احمد شیخ کے ترجمہ کردہ حمزہ علوی صاحب کے مقالات پر مشتمل ہیں۔ ڈاکٹر ریاض شیخ کی یہ خدمت لائق تحسین ہے۔ اس وقت تراجم کی آخری کتاب پاکستان مذہبی انتہا پسندی کا ابھار ہمارے پیش نظر ہے۔ زیر نظر کتاب میں حمزہ صاحب کے 4 متفرق مضامین کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان چاروں مضامین میں اگر کوئی قدر مشترک ہے تو وہ ہندوستان
اور پاکستان کی 20ویں صدی کی سیاست اور تقسیم ہند اور اس کے بعد پاکستانی معاشرے میں درپیش سیاسی اور سماجی صورتحال کا مطالعہ ہے۔ کتاب کا پہلا باب علیحدگی کا ہنگامہ خیز راستہ، ہندوستانی سیاست میں کانگریس اور مسلم لیگ، گاندھی اور محمد علی جناح، سیکولرزم اور کمیونلزم کی آویزش کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ حمزہ صاحب کا خیال ہے کہ برطانوی استعمار کے زیر تسلط ہندوستان میں ابتدائی سیاسی تنظیمیں بڑی حد تک متوسط طبقے کی قائم کردہ اور سیکولر طرز کی سیاست کی علمبردار تھیں، لیکن 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں دونوں بڑی جماعتوں یعنی کانگریس اور مسلم لیگ میں نئے رجحانات بھی پیدا ہونے شروع ہوئے۔ کانگریس گاندھی کے زیر اثر ہندو ثقافتی علامتوں کو اختیار کرنے اور خلافت تحریک میں شرکت کرنے کے ناطے کمیونل سیاست کی ابتدائی علمبردار بنی۔ اس کے برعکس مسلم لیگ جو ابتداً نوابوں اور جاگیرداروں کے زیر اثر تھی، سر وزیر حسن اور محمد علی جناح کے زیر اثر متوسط یا ملازمت پیشہ طبقے کی ترجمان بنی۔ اس دور میں اس کا ملائیت سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ یہ بعد کے برسوں میں ہوا کہ مسلم لیگی سیاست بھی مذہبی بیانیے اور مذہبی علامتوں کی مظہر بننا شروع ہوئی، گو کہ جناح نے تحریک خلافت میں حصہ نہیں لیا تھا بلکہ اس کی مذمت تک کی تھی، وہی تحریک خلافت جس کو گاندھی نے اپنی سیاسی بنیادوں کو وسیع کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ حمزہ علوی کا خیال ہے کہ مسلم لیگ کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بہتر مقام اور نمائندگی کا حصول تھا، جو لازماً تقسیم ہند کے معنی نہیں رکھتا تھا۔ بعد ازاں خود کانگریس کے اندر نہرو اور پٹیل اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک کمزور مرکز کے تحت ہندوستان کو یکجا رکھنا ممکن نہیں ہوگا، لہذا اگر مسلم اکثریتی صوبوں کو الگ کر دیا جائے تو یہ باقی ماندہ ہندوستان کے اتحاد کے لیے کوئی برا سودا نہیں ہوگا۔ کانگریس کی سوچ میں اس تبدیلی کے بعد تقسیم ہند ممکن ہوئی، سو مضبوط مرکز اور صوبائی خود مختاری کا تضاد و بنیادی قضیہ تھا جس نے ہندوستان کو تقسیم کے راستے پر ڈالا۔ اسی پس منظر میں کتاب کا دوسرا مضمون قیام پاکستان کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیتا ہے۔ پاکستان میں قومیت اور لسانی فرقیواریت کے عنوان سے لکھا گیا یہ مضمون واضح کرتا ہے کہ قیام پاکستان سے قبل جس مذہبی قومیت کا ذکر کیا گیا تھا وہ قیام پاکستان کے بعد نئی مملکت کے لیے اتحاد کی کوئی بنیاد فراہم نہیں کرتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسلامی قومیت کی بنیاد پر ہم عالم عرب سے بھی نظریاتی رشتہ استوار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ عرب نیشنلزم عرب نسلیت پر بنیاد رکھتا تھا جس میں مسلمان اور عیسائی دونوں شامل تھے۔ عرب نیشنلزم کی بنیاد ان کی مشترکہ زمین تھی۔ پاکستان کی نظریاتی اساس اگر کوئی بند تھی تو وہ حمزہ صاحب کے خیال میں پاکستانی علاقوں کے ہم آہنگ ہونے سے بن سکتی تھی، جس کے لیے مختلف علاقوں کی تہذیبوں اور ثقافتوں کو نظری اور عملی دونوں اعتبار سے قبول کرنا ناگزیر تھا۔ پاکستان کے حکمران طبقوں نے یہ راستہ اختیار کرنے کے بجائے ایک شدید قسم کا مرکزیت پسندانہ نظام ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے اسلام کا نام استعمال کیا۔ یہ عمل سراسر ناکامی سے دوچار ہوا اور کسی بھی تہذیبی اکائی نے اور خاص طور سے بنگال اور ملک کے مغربی حصے کے چھوٹے صوبوں نے اس طرز فکر کو یکسر رد کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ مرکز کے شدت پسندانہ رجحان کی مخالفت اور مزاحمت بھی مختلف قومیتی تحریکوں کی طرف سے ہوئی، چنانچہ مرکز اور وحدتوں کا اختلاف یا قوموں کے حق خود ارادی کا موضوع پاکستان کا بنیادی سیاسی موضوع بن گیا۔ حمزہ صاحب قومی اور قومیتی تشکیلات کے پیچھے سماجی عوامل کو دریافت کرتے وقت یہ قرار دیتے ہیں کہ بر صغیر میں یہ عمل بنیادی طور پر ملازمت پیشہ سماجی حلقے کی طرف سے آگے بڑھا۔ وہ اس کے لیے سلیریٹ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مسلم لیگ کی سیاست ہو یا پاکستان کے قیام کے بعد یہاں کی قومیتی سیاستوں کے مختلف دھارے ہوں، ان سب کے پیچھے اسی ملازمت پیشہ طبقے کے مفادات کار فرما رہے ہیں۔ اسی موضوع کو وہ کتاب کے چوتھے مضمون یعنی پاکستانی قومیت کی جغرافیائی اساس میں بھی آگے بڑھاتی ہیں۔ ہم اس مضمون کا تذکرہ تیسرے مضمون سے پہلے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چوتھا مضمون ابتدائی دو مضامین سے زیادہ قریب ہے۔
اس مضمون میں ایک مرتبہ وہ پھر قومیت اور نسلیت کی سیاست اور اس کے نام نہاد مذہبی سیاست کے ساتھ ٹکراؤ کا ذکر کرتے ہیں، جس کا مرکز کی جانب سے چلن عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ حمزہ صاحب کا کہنا ہے، اور یہ کوٹ ہے، کہ سیکولر نظریے کی بنیاد پر چلنے والی یہ قومی ریاست کی تحریک، جس کی کہ ہمارے خطے میں ایک طویل تاریخ رہی ہے، اس ملک کو متحد رکھ سکتی ہے۔ یہ عمل یقیناً اس ملک کے وجود کے بارے میں پائی جانے والی غیر یقینی کی کیفیت کے خاتمے میں مددگار بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسی تحریک کو آگے بڑھنے سے دانستہ طور پر روکا گیا، جس کی ذمہ دار ہماری کم فہم حکمران اشرافیہ ہے۔ انکوٹ۔ آخر میں ہم کتاب کے تیسرے باب یعنی پاکستان مذہبی انتہا پسندی کا ابھار کا ذکر کریں گے۔ یہ مضمون غالباً جنرل مشرف کے زمانے میں لکھا گیا۔ اس میں اس وقت تک کے پاکستان کے مختلف ادوار کا جائزہ لیتے ہوئے یہ رائے قائم کی گئی کہ قیام پاکستان کے بعد حکمرانوں نے بوقت ضرورت اسلام کا نام ضرور استعمال کیا، لیکن ابتدائی 2 اشروں میں انہوں نے ملائیت کو خاص قبولیت فراہم نہیں کی۔ یہ بات بالکل درست ہے جو حمزہ صاحب نے کہی۔ اگر آپ پاکستان کی ان 2 اشروں کی تاریخ دیکھیں تو نہ صرف ان 2 اشروں میں، بلکہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں اگر ریاست کی طرف سے کبھی کوئی بہت بڑی سیکولر ڈاکومنٹ آئی تو وہ جو اینٹی قادیانی موومنٹ تھی، اس کے اوپر جو انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی، اس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں جتنا انہوں نے ملائیت کا سمجھے کہ تار و پود بکھیرا ہے، بلکہ اس کی اس حد تک کہنا چاہیے کہ ان کا مذاق اڑایا ہے ملاؤں کا، جو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت کی جو جوڈیشری تھی، اور جوڈیشری اور بیوروکریسی ایک ہی چیز تھی، جسٹس منیر بیوروکریسی ہی سے آئے تھے۔ تو ایک طرز عمل اس وقت یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں ضروری سمجھا اسلام کا نام ضرور استعمال کیا، لیکن اس وقت تک اسٹیٹ شاید اتنی خود اعتماد تھی کہ ان کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ ہمیں ملائیت کی صورت پیش نہیں آئے گی۔ بوقت ضرورت اسلام کا نام ضرور استعمال کیا، لیکن ابتدائی 2 اشروں میں انہوں نے ملائیت کو کوئی خاص قبولیت فراہم نہیں کی۔ یہ قبولیت ملائیت کو جنرل یحییٰ خان کے زمانے میں حاصل ہوئی، جب نظریہ اسلام کو نظریہ پاکستان کے طور پر پیش کیا گیا، اور جنرل شیر علی خان کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ریاستی اداروں کے ذریعے سے نظریہ پاکستان کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ صدر اور بعد ازاں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پاپولسٹ حکومت نے اس رجحان کو مزید آگے بڑھایا، یہاں تک کہ آئین میں بھی ایسی مذہبی دفعات رکھ دی گئیں جنہوں نے بعد میں غیر معمولی مسائل پیدا کیے۔ اس کا پہلے بھی اور لوگوں نے بھی ذکر کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب کے پورے دور کو تو سا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ریاست پاکستان ایک بہت بڑے بحران سے دوچار تھی، اور میں اسے وجودی بحران کہتا ہوں۔ بھٹو صاحب سے بہتر کون جانتا تھا کہ پاکستان کے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں اور ویک پوائنٹس کیا ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ انہیں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اب پاکستان شتح ہو جائے گا۔ 1973 میں قومی اسمبلی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی، اور وہ مجھے اس لیے یاد آئی کہ وہ متعلق ہے اس سے جو گفتگو اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے بہت تسلسل سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے منشور میں لکھا ہے کہ ہم سیٹوں اور سینٹوں سے الگ ہوں گے، تو اب آپ سیٹوں سینٹوں سے الگ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس پر بھٹو صاحب نے جو وضاحت پیش کی وہ یہ تھی کہ 1971 میں جس وقت ڈاؤن فال ہوا، اس وقت وہ نیو یارک میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے صدر نکسن سے مل کے یہ بات کی کہ آپ ہندوستان کو روکیں کہ وہ مغربی پاکستان پر حملہ نہ کریں۔ یعنی بالکل یہ بات سامنے نظر آ رہی تھی کہ ہندوستان نے اگر مغربی پاکستان پہ حملہ کیا تو یہاں بھی گھس آئیں گے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے یہ بات کی، نکسن نے بریژنیف سے رابطہ کیا، اور یہاں تک اس نے کہا کہ اگر ہندوستان کو روکا نہیں گیا
تو ہمارے جو وہ آرمامنٹ کے موضوع پہ اگلے راؤنڈ آف ٹاک ہونے جا رہا تھا غالباً مارچ 1972 میں، شاید وہ نہ ہو سکے. سو بریجنیو نے پھر مسز اندرا گاندھی سے رابطہ کیا اور انہیں باز رکھا مغربی پاکستان پر حملہ کرنے سے. ایک اسٹڈی یہ بھی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہندوستان کی اپنی بھی کیلکولیشن یہ تھی کہ ہمارے اور سوویت یونین کے درمیان ایک بفر رہنا چاہیے تو مغربی پاکستان بچا رہے، ہم اس پہ قبضہ نہ کریں، کیوں افغانستان آلریڈی روسی بلاک میں تھا ایک لحاظ سے، تو انڈیا نے خود بھی نہیں کیا. اب اس کا کیا مطلب ہے ساری گفتگو کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو صاحب جو ہے ان کو اندازہ تھا کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کس صورتحال سے دوچار ہے اور اس کی جو فالٹ لائنز ہیں وہ فالٹ لائنز کتنی اسٹرانگ ہو چکی ہیں. میرا خیال یہ کہ بھٹو صاحب نے 3 چیزیں کی، ایک عملی طور پر اور 2 نظری اعتبار سے، یا دونوں کے عملی اور نظری دونوں پہلو ملے جلے تھے. ایک تو انہوں نے مشرق وسطیٰ سے روابط پیدا کیے جس سے پاکستان کا جو اکنامک کرائسس اس وقت تھا اور ایسٹ پاکستان کی مارکیٹ ہاتھ سے نکل جانے کے نتیجے میں جس اقتصادی بحران سے ہم دوچار تھے اس میں ہمیں ایک بریتھنگ اسپیس مل گئی. اور پھر مشرق وسطیٰ ہمارے لیے، ہماری معیشت کے لیے آج تک ایک ناگزیر چیز بنا ہوا ہے، اور ایکسپیکٹریٹ پاکستانیز کے جو سمجھیے کہ بھیجے ہوئے پیسے ہیں وہ ہماری معیشت کی ایک مضبوط بنیاد ہے. 2 چیزیں بھٹو صاحب نے اور کی. ایک تو انہوں نے نظریہ پاکستان کو اڈاپٹ کر لیا، اور اس کی اگر آپ کو کبھی موقع ملے، میرا کیونکہ یہ تحقیق کا بھی موضوع تھا تو مجھے 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی کے بین کیے جانے پر سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چلا اس کی تفصیلات پڑھنے کا موقع ملا. سپریم کورٹ میں نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف یحییٰ بختیار صاحب کے آپ دلائل پڑھیں تو آپ سوچیں گے کہ اگر یحییٰ بختیار کی جگہ A.K. بروہی کھڑے ہوتے یا خالد رزاق کھڑے ہوتے تو شاید وہ بھی یہی دلائل دے رہے ہوتے. یعنی نیشنل عوامی پارٹی اس لیے غدار تھی کہ وہ نظریہ پاکستان پہ بلیو نہیں کرتی تھی. یہ ان کا بنیادی موقف تھا جو انہوں نے گھنٹوں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے بیان کیا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان کس طرح سے پیپلز پارٹی کی اس حکومت کی ضرورت بنا. تیسرا اہم کام جو اہم اگر آپ کو سیکھیں وہ بھٹو صاحب کا نیوکلیئر نیشنلزم کا پاکستان میں متعارف کیا جانا تھا کہ پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانے کا ایک مشن جو انہوں نے شروع کیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں بھٹو کے خلاف نہیں، ان تینوں چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ ضیاء الحق کو پہنچا، اور نیوکلیئر نیشنلزم جو ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ کے لیے ڈیموکریسی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا. یہ کیونکہ یہاں یہ گفتگو ہوئی میں نے تھوڑا سا انحراف کر کے بات کی، تھوڑا سا میرا مضمون رہ گیا ہے. یہاں تک کہ آئین میں بھی ایسی مذہبی دفعات رکھ دی گئیں جنہوں نے بعد میں غیر معمولی مسائل پیدا کیے، لیکن ریاست نے اسلام کا سب سے زیادہ بے دریغ استعمال جنرل ضیاء کے زمانے میں کیا جب ملائیت کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مذہبی گروہوں کی عسکری تربیت کے ذریعے آگے بڑھانے کا راستہ اختیار کیا گیا. حمزہ صاحب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی آزادی کے بعد کے دور کا ذکر کرتے ہیں. یہاں قراردادی مقاصد کے حوالے سے ان کی تعبیر اور تشریح سے قدر اختلاف کی گنجائش بھی نکلتی ہے، کیونکہ وہ قرارداد کے بعد بامانی جملوں سے صرف نظر کرتے ہوئے لیاقت علی خان کے اس بیان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا، یہ کوٹ ہے لیاقت علی کا، کہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے، تو اس سے پاکستان کے کسی مذہبی ریاست یا تھیوکریسی بنانے کے خدشات کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. یہ قرارداد پیش ہونے پر لیاقت علی خان نے نیشنل اسمبلی میں یا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں کہا، اور حمزہ صاحب نے اس کو اسی طور پہ قبول بھی کر لیا.
حمزہ صاحب کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء کے زمانے میں اس قرارداد کی غلط تشریح کرتے ہوئے پاکستان کو ایک شرعی اور مذہبی ریاست بنانے کی کوشش کی گئی. ان کا کہنا ہے کہ اس قرارداد میں کسی بھی صورت پاکستان کو ایک مذہبی ریاست بنانے کی بات نہیں کی گئی. یہاں ہم حمزہ صاحب سے اختلاف کی جرات کریں گے، اس لیے کہ اگر قرارداد مقاصد کے ورڈز پہ آپ غور کریں، وہ قرارداد شروع ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty, who has transferred this to the people of Pakistan, who will exercise it through their elected representatives. اب یہ جو فریز ہیں اور یہ جو جملہ ہے، یہ کسی غیر مسلم پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور یہ جناح کی 11 اگست کی اسپیچ کے بالکل خلاف یہ نقطۂ نظر ہے، اس لیے کہ sovereignty over entire universe belongs to Allah Almighty. How can this be acceptable for the Hindus of Pakistan? اور اس وقت پاکستان میں کچھ 17% غیر مسلم پاپولیشن تھی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ رائے قائم کرتے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف قرارداد کے بالکل ابتدائی الفاظ اور پھر ان الفاظ کے نتیجے میں مرتب ہونے والے ورلڈ ویو پر مناسب توجہ مبذول نہیں کر سکے. قرارداد ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ جبکہ کل کائنات پر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے اس ملک کے شہریوں کو منتقل کیا ہے، جو اس کا استعمال اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ اول تو حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ یعنی ساورینٹی کے سیاسی تصور کو ایک تجریدی مذہبی تصور کے ساتھ تبدیل کرنے کا عمل ہے، اور پھر یہ کہ اس کے نتیجے میں جو ورلڈ ویو وجود میں آتا ہے وہ پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں ہو سکتا. یہی نہیں بلکہ خدا کے اقتدار اعلیٰ کا تجریدی تصور ریاست کے آئین اور قوانین میں کس طرح منتقل ہوگا اور اس عمل کے درست ہونے کی توثیق کہاں سے ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ کام مذہبی علماء ہی کر سکتے ہیں. یہ مذہبی علماء کے طبقے کو پارلیمان کے اوپر مسلط کرنے اور عوام کے منتخب نمائندوں پر فائق بنانے کا وہ راستہ تھا جو جمہور کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کے بالکل برعکس تصور تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس سے انحراف نہیں کر سکتے. ضیاء الحق نے قرارداد مقاصد کو 8ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا آپریشنل حصہ بنا دیا ہے. سو اب آپ قراردادی مقاصد کو کسی بھی کورٹ آف لاء میں انووک کر سکتے ہیں. اپنے کسی مقدمے کے اندر آپ کا وکیل یہ کام کر سکتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی چیز کتاب دستور میں آ جائے تو گو کہ دستور کے اندر ترمیم کے راستے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، لیکن جو مذہبی کلازز ہیں ان کلازز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. رضا ربانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، 18ویں ترمیم بنانے والی کمیٹی کے یہ چیئرمین تھے. شاید یہ توثیق کریں، کم از کم میرے علم میں یہ ہے کہ وہ 27 رکنی کمیٹی جس کے یہ چیئرمین تھے، اس میں مذہبی جماعتوں کے نمائندوں نے بہت واضح طور سے کہہ دیا تھا کہ آئین کی جو مذہبی شقیں ہیں ان کو آپ ہرگز ٹچ نہ کریں، اس کے بعد باقی آئین پہ گفتگو کر دیں. تو ہماری جو سیکولر پارٹیز ہیں انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اگر ہماری ایک ڈیل اس کے اوپر ہو جائے کہ ہم کوئی صوبوں کو خود مختاری دلوا دیں اور مولویوں کو اس پہ راضی کر لیں، تو کیا برا ہے کہ ہم بھی جو آئین کی مذہبی شقیں ہیں ان کو ساتھ کر دیں، ان کو اپروو کر دیں. سو 18ویں ترمیم بحثیت مجموعی ایک بہت اچھی ترمیم ہے. ریولوشن ہوا، اس کے ذریعے مرکزیت پسندی کم ہوئی، صوبوں کو کم از کم کاغذ پر اختیارات ملے، لیکن جہاں تک آئین کا نظری پہلو ہے وہ ویسا کا ویسا رہا، بلکہ اس میں کچھ اور اضافہ ہوا. 1973 کے آئین میں صرف صدر کا مسلمان ہونا شرط رکھی گئی تھی، وزیر اعظم کے لیے شرط نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم کے لیے جو حلف رکھا گیا تھا وہ حلف ایک مسلمان ہی اٹھا سکتا تھا، غیر مسلم رکن اسمبلی وہ حلف نہ اٹھاتا. لیکن 18ویں ترمیم نے واضح طور پہ
وزیر اعظم کی شرائط میں بھی اس کا مسلمان ہونا درج کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم باوجود اس کے کہ وہ ایک بڑا اقدام ہے ٹورڈس ڈیموکریٹائزیشن, ٹورڈس ڈیولوشن, یٹ اٹ از سم تھنگ وچ از کوائٹ ریگریسو, جس نے ہمیں جو ہے جو ہمارے آئین کا ایک نظری اور نظریاتی پہلو ہے اس میں ہمیں اور پیچھے دھکیل دیا ہے. بہت بہت شکریہ. شکریہ. میں ڈاکٹر توصیف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جبکہ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. تو میں توصیف صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی کراچی پریس کلب جو ہے وہ جو ہے ہمارے فور فادرز نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ اسی طرح کی روایت قائم کریں. تو یہ میرا شکریہ بلکہ ادا نہیں بلکہ کراچی پریس کلب کی جو روایت ہے اس کے روح اس کے مطابق ہم نے یہ پروگرام کیا ہے اور انشاءاللہ جو ہے ہم کرتے رہیں گے. اگرچہ کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ انتہا پسندی اور ساری چیزیں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں. جب ڈاکٹر توصیف صاحب نے مجھے حمزہ علوی صاحب کی کتاب دی اور کہا اور جب میں نے ان کا مطالعہ کیا کتاب کا تو اس میں مجھے ایک بڑی دلچسپ چیز لگی کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ حمزہ علوی صاحب جو ہیں, میں خود چونکہ کراچی آئی ٹی ہوں, ہمارے باپ دادا کراچی آئی ٹی ہے, تو حمزہ علوی کے بارے میں نے سنا کہ وہ بورا کمیونٹی کے ہے. تو مجھے ایک بڑا ایک شاکنگ ہوا کہ بورا کمیونٹی اور لیفٹ اور لیننگ جیسے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں میمن کمیونٹی کو یا بورا کمیونٹی کو, تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا. اور بلکہ ان کی جو کتاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب نے بھی جو کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ان کو ریمائنڈ کیا ہے نئی جنریشن کو کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. اس وقت ان کی جو کتاب ہے اس میں وہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان بننے کے بعد جو چیزیں ہیں انہوں نے مختلف لوگوں کے حوالے سے, چاہے وہ قائد اعظم ہو کہ تھیوریٹک اسٹیٹ وہ بنانا نہیں چاہتے تھے اور وہ ان کی لیکن بیچارے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہمیں پتہ ہے کہ جب ٹی بی کے مریض تھے ان کو زیارت میں قید رکھا ہوا تھا کہتے ہیں, اور زیارت میں بھی آکسیجن جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے ٹی بی کے مریض کے لیے. تو یہ جب وہ خود ایک آدمی جب اپنی اتنی بڑی ملک کے لیے جدوجہد کر رہا تھا, یہ ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ وہ میں کراچی میں جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ کہتے تھے, اور ابھی بھی ہمارے یہاں جیسے کہ ہم لیاری ہائٹس ہیں یا اولڈ ایریاز میں رہتے ہیں, ابھی بھی ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ شیڈیول کلاس کے ہندو ہوتے تھے, ہمارے ارد گرد کرسچن کمیونٹی ہوتی تھی, اور اس طرح چرچ ہے ہمارے پاس, مندر ہے اور ہمارے پاس اس طرح کا تھا. تو اچانک سے جو ہے پاکستان بننے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہوتی گئیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان بنا تو اس میں کیا فائدہ ہوا ہمیں یا نقصان ہوا. اور جتنے بورا کمیونٹی ایون بیچارے سب چلے گئے انڈیا, یہ صدر میں کرسچنوں کا گوا ابھی آپ جا کے ڈھونڈیں تو آپ کو ملیں گے نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں جہاں تک مظہر عباس صاحب نے, جعفر احمد صاحب نے بھٹو صاحب کی بات کی, لیکن مسئلہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل قوت کس کے پاس ہے, اصل جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے کون کرتا ہے. اور سب سے بڑا جو اس ملک کے اندر جو خطرناک چیز ہوئی ہے فیتھ کو میں سمجھتا ہوں ڈیفینس میں, اسٹریٹجک پالیسیز میں, اور اس میں جب داخل کیا گیا تو یہ بہت خطرناک ہوا. لیکن ہماری وہ بہت سی لیفٹ کی پارٹیاں تھیں ان کی, اور چائنیز کمیونسٹ اور رشین کمیونسٹ کی جو لڑائی ہے اس میں بھی ہم ڈیوائڈ ہوئے, اس میں بھی جو ہے ہماری جو ہے نا یونٹی ختم ہوئی, سیکولر آپس میں لڑے. اور اب جو ایک ہمارے ذہن میں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہاں تقریباً ہم یہ کنسنسس تھے کہ یار چلو بہتر ہے کہ وہ ایک سوشلسٹ اور ایک لیفٹ کی اس طرح کی ایک نمائندگی. لیکن اب ہم جب دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ایک شخص نے اب شمولیت کی پاکستان پیپلز پارٹی میں, بدنام زمانہ ڈیتھ اسکواڈ کا بلوچستان سے, رئیسانی صاحب کے بیٹے, جن کو جو وہاں کے لوگوں کے لیے سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کا کیا ایکسٹریمزم کے حوالے سے کیا کردار رہا. اور دوسرا جب ہم پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر ریکو دیگ کے حوالے سے جو ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے اس کو سپریم کورٹ کے ان کو لیگل ڈکلیئر کرنا, تو یہ جو سلسلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے. میں اس میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ وہ اس میں تھوڑا سا ہمیں بریف کریں. اور یہ جو اس وقت جو حالات ہیں, اس وقت کے جو
हालात के मुताबिक मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीमिज्म हुआ या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हुआ वो इंतहा को पहुँच गया। इसका सॉल्यूशन क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज इसको कैसे रोकेंगे जब इस तरह से आपको कहा जाता है, जब पॉलिटिकल पार्टीज खुद बैठ के उनसे कहा जाता है कि भाई ये पूरी बलूचिस्तान वाद पार्टी एक रात को बन गई और रातों रात उनको लाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनकी शमूलियत की। तो ये सवालात हमारे जहन में है और हम नाज़र रब्बानी से ये तवक्को करते हैं कि वो ये आज के इस फोरम में हमें इसके बारे में और चूँकि बहुत सारी बातें किताब से मुताल्लिक तो हुई हैं, लेकिन तकरीबन उतनी ही बातें आपके साथ कुछ सवालात की सूरत में भी आ गई। इससे पहले डॉक्टर मुबारक साहब ने एक रिकॉर्डेड मैसेज इस किताब के लिए और इस तकरीब के लिए हमें भेजा है, तो वो रिकॉर्डेड मैसेज मैं आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये किसी केबल की ज़रूरत तो नहीं है मुझे। इसका अफसोस है कि मैं खुद ذاتی तौर पर नहीं आ सका, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर अपने ख्यालात का इजहार यहाँ पर करना चाहूँगा। हमजा अल्वी साहब की तहरीरें पाकिस्तान की सोसाइटी को समझने के लिए ज़रूरी हैं। उन्होंने हमारी सोसाइटी के मुख्तलिफ पहलुओं पर लिखा है और बड़ी गहराई के साथ लिखा है। इन्हीं मौज़ूआत में से एक मौजू मजहबी इंतहा पसंदी है और इसलिए ये सवाल पैदा होता है कि मजहबी इंतहा पसंदी क्यों पैदा हुई और क्यों मरहलेवार ये बराबर आगे की जानिब जो है वो बढ़ी। क्योंकि पाकिस्तान के बनते ही मजहबी इंतहा पसंदी की इब्तिदा तो हो चुकी थी, लेकिन इसका मुकाबला करने वाले यहाँ पर जो लोग थे वो तरक्की पसंद या रोशन ख्याल लोगों का गिरोह था, जिनकी तादाद अगरचे कम थी, लेकिन वो ज़हनी तौर के ऊपर हालात को समझते थे, लिखते भी थे, बोलते भी थे, लोगों से बहस व मुबाहिसे भी करते थे। लेकिन हमारी रियासत ने शुरू से ही इन लोगों पर पाबंदियां आयद की, इनकी तहरीरें कहीं शाये नहीं होने दी, इनको कैद-ओ-बंद की सज़ाएं भी जो हैं वो दी गईं। नतीजा ये हुआ कि रोशन ख्याली की ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई या कमज़ोर पड़ गई, और जब ये तहरीक कमज़ोर पड़ी तो फिर मजहबी इंतहा पसंदी का मुकाबला करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था, और इस वक्त भी यहाँ पर कोई नहीं है जो मजहबी इंतहा पसंदी का मुकाबला करे, क्योंकि सारे रोशन ख्याल लोगों को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। अच्छा, अब इसलिए जो एक सूरत है जो है वो ये है कि ये मजहबी इंतहा पसंदी दिन ब दिन बढ़ेगी, चूँकि लोगों के जब मसाइल हल नहीं होंगे और उनके लिए कोई मुतबादिल नज़रिया या ज़ाब्ता हयात भी नहीं होगा, तो ये लोग फिर मज़हब के अंदर पनाह लेंगे और ले रहे हैं। इसलिए सियासतदान भी मजहबी इंतहा पसंदी को बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हें आवाम से वोट लेना होता है और वो आवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा मजहबी बनाते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि मजहबी नारे जो हैं वो किस तरीके से बराबर बदलते रहे हैं और किस तरीके से लोगों को मजहबी तौर पर, जज्बाती तौर पर मुश्तइल करके उनमें मकबूलियत हासिल की जाती रही है। तो जब ये सूरत हाल हो कि कोई भी ऐसा यहाँ गिरोह बाकी नहीं रहा, न तालिब इल्मों में, न ट्रेड यूनियंस में, न सहाफ़ियों में, न दानिश्वरों में, और न ही औरतों की तहरीकों में, कि जो मजहबी इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकें, तो ज़ाहिर है कि ये मजहबी इंतहा पसंदी और ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों को ज़्यादा गुमराह करेगी। तो इस सूरत हाल में एक ही तरीक़ा है, और जो बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि हमारे तरक्की पसंद साथियों की तादाद बहुत कम हो गई है और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी थक हार कर बैठ गए हैं, इसलिए कोई इनको अब चैलेंज करने वाला नहीं है।
اور ان کو چیلنج کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ خود ریاست کو چیلنج کیا جائے، اور ریاست کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک مصیبت جو ہے وہ کھڑی کر لیں، چونکہ آپ کا ساتھ دینے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ سارے لوگ مذہبی جذبات کے اندر اتنے مشتعل ہو چکے ہیں کہ کوئی عقل کی یا کوئی دلیل کی بات جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ آگے چل کر اور زیادہ بڑھے گی، کیونکہ کوئی متبادل نظام دینے کے لیے اب کچھ بھی نہیں رہا ہے، اور خاص طور سے ترقی پسند قوتیں جو ہیں جب وہ ختم ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر کون ان کا مقابلہ کرے گا، کون اپنی تحریروں کے ذریعے سے لوگوں میں ایک نئی سوچ اور فکر جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ ایسا سلسلہ کوئی بھی نہیں ہے، مایوس کن صورتحال ہے، لیکن اس مایوس کن صورتحال میں حمزہ علوی صاحب کی تحریریں جو اگرچہ بہت پرانی ہیں لیکن اب بھی وہ اس قابل ہیں کہ ان سے کچھ سیکھا جائے اور ان کی روشنی کے اندر اس انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جائے۔ شکریہ جو سوال میں ہیں اوپر اور نیچے دونوں طرف۔ رضا زبانی صاحب کا شکریہ، پچھلے 1.5 گھنٹے سے میرے خیال میں وہ پورے پرانے کراچی کی ہر گلی سے گھوم رہے تھے کہ یہاں پہنچنے کے لیے، آپ کا شکریہ باقی لوگوں کا۔ مجھے یاد ہے جب میں اس کا ذکر اکثر کرتا ہوں کہ 97 میں جب میں یونیورسٹی کی کلاسز میں تھا تو ڈاکٹر جعفر صاحب میرے استاد تھے، پڑھاتے تھے، تو ہمیں پڑھاتے تھے پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان۔ تو انہوں نے ایک دن کلاس میں 21 لوگ تھے میرے خیال ہے کلاس میں، تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آپ میں سے کتنے لوگوں نے حمزہ علوی، اسی طرح ہی علمی باتیں کرتے تھے، تو پوری کلاس میں سناٹا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھایا، ڈاکٹر صاحب سے میرے قریب آئے، پوچھا کس طرح آپ نے پڑھا؟ تو پھر اس کے بعد سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ان جیسے استاد ہوں تو ہمارے جیسے نالائق کی صورت نکل ہی آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حمزہ علوی کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے جب ان کو ڈیٹیل پڑھا تو اندازہ ہوا کہ حمزہ علوی صاحب کو پڑھے بغیر تو شاید پاکستان کی اصل تاریخ کو سمجھنا ہی ممکن نہیں۔ یہ کتاب جو ہے اصل میں دسمبر 2001 میں جو عنوان ہے پاکستان مذہبی انتہا پسندی، اس وقت شائع ہونی تھی، اور اس وقت کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، سیالکوٹ میں ایک سری لنکن شہری کو سر عام زندہ جلا دیا گیا تھا اس کے جسم کے ساتھ، تو یہ اس وقت چھپنی تھی، اور اس کا ٹائٹل بھی وہ تھا۔ ہم نے اس ٹائٹل کو بھی چینج کیا، کچھ لیٹ ہوتے ہوتے کتاب جو ہے وہ 2 سال کے بعد ہی شائع ہو سکی۔ اس کے جو اپنے مسائل ہوتے ہیں پبلیشرز کے وہ اپنی جگہ پہ تھے۔ اس میں جو مضامین ہیں وہ مطلب سگنیفیکنٹ، ڈاکٹر صاحب نے تو جعفر صاحب نے تفصیلی ڈسکشن کیا۔ جو بیسک جو آئیڈیا ہے حمزہ علوی صاحب کا وہ یہ ہے کہ پاکستان، تحریک پاکستان کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی۔ تحریک پاکستان بر صغیر کے مسلم جو مائنورٹی پروونس ہے جن میں یو پی، سی پی، بہار تھے، وہاں کے تنخواہ دار طبقوں کا اپنے فیوچر کے لیے محفوظ علاقہ ڈھونڈنے کی ایک تحریک تھی، اور اس کے لیے سارے جو ٹولز اپنائے گئے۔ دوسرا جو حمزہ صاحب کا جو آرگومنٹ ہے اس کتاب کے اندر، وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان جن علاقوں میں بنا وہ علاقے ایسے تھے جن کی 4-5 ہزار سال پرانی تاریخ تھی، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے ہمارا کے پی ہو، چاہے ایون پنجاب خود ہو۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان بننے کے بعد، کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب جعفر صاحب نے بتایا کہ مرکز، کمزور مرکز اور جو ہے جو اسٹرانگ مرکز کا جو ڈبیٹ تھا کانگریس مسلم لیگ کا، تو مسلم لیگ کو چاہیے تھا کہ جو ان کی شناختیں تھیں ان کو قائم رکھتے ہوئے ایک نئی شناخت کریٹ کرنے کی کوشش کرتے، جس کی وہ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ یورپ میں فرانس، اٹلی اور وہ سارے علاقے جو کس طرح ایک نئی نیشنل فریم ورک میں آ رہے تھے پرانی تہذیب کو، پرانے شناخت کو بچاتے ہوئے۔ تو حمزہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ تحریک پاکستان کی جو ڈائریکشن تھی وہ بعد از پاکستان جو ہے وہ شاید ان جو قومی سوال تھا صوبوں کا، اور صوبوں کا جو اپنے حقوق کے لیے جو زیادہ ایک وہ جو اسٹرانگ پوائنٹ تھا، جس کی پہلی وہ مثال دیتے ہیں کہ بنگال میں جو پہلی تحریک اٹھی جس سے ڈر گئے پوری مسلم لیگ کی قیادت کہ یہ جو زبان کا مسئلہ ہے، اور وہاں سے ایک لمبی ڈیبیٹ چلی، اور پھر پنجاب کے اندر جس طرح اینٹی مسلم لیگ تحریک چلی، جس کے نتیجے میں لیاقت علی خان کو پاکستان کی شناخت کو ایک مذہبی شناخت دینی پڑی، اور جس کے نتیجے میں ساری بگاڑ پیدا ہوئی۔ تو ان کا ہے کہ دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ
اور تیسرا جو انہوں نے بات کی کہ پاکستان کے پاس راستہ کیا تھا کہ جب آپ نے ایک پوری تحریک چلائی سو کال مذہب کے نام پہ، تو اس تحریک کو جس طرح انیس نے پورا پیراگراف پڑھ کے سنایا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس ایک تو یہ تھا کہ ان شناختوں کو برقرار رکھتے، دوسرا یہ تھا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ دریائے سندھ کی تہذیب کا ایک اٹوٹ انگ تھا، تو اس کو ایک فطری طریقے سے جوڑا جا سکتا تھا، جو کہ ہم نے پاکستان کی ریاست نے نہیں کیا۔ اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ریاست نے مذہب کو جو جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا۔ پاکستان میں مذہب کو آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر حمزہ صاحب زندہ ہوتے اور ٹی ایل پی کی اٹھنے والی تحریک کو دیکھتے تو شاید اس پر بہت بڑی وہ ریسرچ اور وہ چیز ہمارے سامنے لاتے کہ پاکستان کی ریاست نے کس طریقے سے ایک جہاد سے ایک دوسری تحریک کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کو، جامعات کو جہاں یہ کرٹیکل ڈسکورس کرنے چاہیے، ان نصابوں کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، ان پر کوئی ڈسکشنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کرٹیکل ڈسکورس میں انوالو نہیں ہوتے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ حمزہ صاحب یا ان جیسے کرٹیکل جو تھنکرز ہیں ان کو شامل کیا جائے اور چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ، میری اتنی ذمہ داری تھی، میں نے آپ سب کا شکریہ ادا کرا تھا، بہت شکریہ آپ کا اور رضا صاحب کا۔ جی صاحب کتاب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم کسی وقت کو مزید ضائع کیے بغیر میں دعوت دیتا ہوں جناب رضا ربانی صاحب کو۔ اسٹیج پہ بیٹھے مقررین حضرات، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ تاخیر سے آپ کے پاس حاضر ہو سکا، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے شاید لگ رہا تھا کہ میں نہیں پہنچ سکوں گا، اور وہ ارد گرد پریس کلب کے ایک شدید ٹریفک جیم تھا، جو تھوڑے سے وقت کے ساتھ اور شاید لوکل گورنمنٹ کے اوپر اس کا کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ مٹیریل ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا تو شاید اس لیے تھا۔ بہرحال حمزہ علوی صاحب کے آرٹیکلز اور ان کی ٹرانسلیشن شیخ صاحب کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام سر انجام دیا، اور میں نہایت ہی مختصر گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ بڑے عرصے سے یہاں پہ تشریف فرما، اور دوسرا یہ کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنی ایکڈیمک گفتگو یہاں پہ کتاب کے اوپر اور کتاب کے مختلف موضوعات پہ ہوئی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے میں وہ استطاعت ہے کہ میں اس کو جو سٹینڈرڈ سیٹ ہو چکے ہیں ان کو ٹچ کر سکوں، لیکن بہرحال میں جو سمجھ سکا ہوں اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس، کہ اگر کتاب اور جو آرٹیکلز ہیں ان کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو پرہیپس جو بات کی جا رہی تھی یا کی جا رہی ہے وہ سم اپ ہو سکتی ہے کہ اٹ emphasizes on unity through diversity، کہ جو مختلف ایتھنیسٹیز ہیں، جو مختلف کلچرز ہیں، ان کی ایک سنتھسس کی ضرورت ہے اور ان کی ریکگنیشن کی ضرورت ہے،
اور اس ریکگنیشن سے اور اس سنتھسس سے ایک پاکستانی کلچر جو ہے اور آئیڈینٹی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ یہاں پہ ابتدا میں یہ بھی بات کی گئی کہ وہ انگلستان میں زیادہ تر انہوں نے اپنا وقت گزارا اور وہ یہاں پہ نہیں آ سکے، اور ان کے یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ بھی وہیں پہ لکھے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں اور آج کے دنوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو آج بھی آپ کو یہ ملے گا کہ انگریزی کی بالخصوص، اور یہ آرٹیکلز بھی کیونکہ انگریزی میں تھے، انگریزی کی بالخصوص جتنی بھی کتابیں چاہے وہ فکشن ہو یا دوسری ہو لکھی گئی ہیں، ان کی میجورٹی آف آتھرز جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، وہ اس ملک میں نہیں ہیں۔ اینڈ آئی تھنک دیٹ اسپیکس اے لاٹ۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے، اور جس کا ذکر اور تذکرہ بھی ہوا، کہ ہماری جو جامعات اور ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پہ ایکیڈیمک فریڈم موجود نہیں ہے، وہاں پہ کلچر آف کویسچننگ نہیں ہے، وہاں پہ اگر آپ کلچر آف کویسچننگ کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، چاہے آپ استاد ہوں یا آپ طالب علم ہوں، تو انفارچونیٹلی آپ مسنگ پرسنس کے اندر آپ کا شمار ہو جاتا ہے۔ تو بات یہاں پہ جا کے شروع رکتی ہے کہ جب ایک معاشرے کے اندر جو تعلیم گائیں ہیں وہاں پہ آپ سوال اور جواب نہیں کر سکتے، تو آپ کس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ ہمیں یہ بھی بات دیکھنی ہوگی کہ یہ لازم ہو گیا تھا قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد کہ جب پاکستان کا مقصد تبدیل کر کے ایک پروگریسو ویلفیئر اسٹیٹ سے تبدیل کر کے پاکستان کو ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کے اندر بنا دیا گیا، تو اس وقت جو سول ملٹری بیوروکریسی تھی ان کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ وہ جو مختلف اسٹیٹ ایکٹرز اور اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں ریلیجس رائٹ ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر اس وقت تھا، اور اس کو انہوں نے پرموٹ کرنا شروع کیا، اور اس کی پرموشن کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں ریاست کے تمام میجر اسٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ کسی نہ کسی موقع پہ شامل رہے۔ It was for the civil military bureaucracy to choose its partners according to the situation which it confronted to perpetuate itself in power. کبھی جوڈیشری کا سہارا لیا اور اس کے ساتھ ریلیجس ایکسٹریمزم اور ریلیجس رائٹ کو ساتھ رکھا، کبھی فیوڈلز کا لیا، کبھی مختلف سیاسی جماعتوں کا لیا۔ لہذا ایک طریقے سے ریلیجس رائٹ کو اور ایکسٹریمزم کو ریاست کی پناہ اور ریاست کی پشت پناہی حاصل رہی۔ ویسے تو میں بہت سے ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں،
लेकिन why go into history? ये दुरुस्त है कि तारीख से हमने सीखना, लेकिन क्या हमने तारीख से सीखा? मैं नहीं समझता कि हमने अपनी तारीख से कुछ सीखा। हम उन्हीं गलतियों को दोहराते चले जा रहे हैं। और इसके साथ जो एक बात मुझे कहने दीजिए, और उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। हम बात तो बहुत करते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की और इसको काउंटर कैसे करना, लेकिन हम साथ साथ इस बात को भी भूल जाते हैं कि सिविल सोसाइटी जिसके अंदर एक कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस था, वो कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस माजरत के साथ अब खत्म हो चुका है। There is no culture of resistance now in civil society. हमने उस वक्त जब कोर्स चेंज कर रहा था ज़ियाउल हक, मजीद एक्सट्रीम की तरफ लेके जा रहा था, हमने एक कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस देखा। लेकिन जब उसकी शिद्दत से उसका सामना आया, तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी ऑल वेंट इनटू आवर cocoons। जब जानबूझ के एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन फोर्सेस को, जो फोर्सेस मजहबी इंतहा पसंदी या तरक्की पसंदी की तरफ मुल्क को ले जा सकती थी, उनको क्रश किया गया। और अब मैं सियासी जमातों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब लेबर मूवमेंट को क्रश किया गया और खत्म किया गया, तो हम में से कितनों ने खड़े होके उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। या इवन रजी साहब, लेबर मूवमेंट के अपने अंदर से कितने लोगों ने खड़े होके और उसके सामने आवाज बुलंद की। एक्सेप्शंस आर देयर। इसी तरह जो दूसरा फोर्स थी, वो नौजवानों और तालिब इल्मों की। जब ज़ियाउल हक ने पाबंदी लगाई और रियासत के कहने के ऊपर पाबंदी लगाई, स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर, तो हम लोगों में से कितनों ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। बल्कि बहुत सौ ने हम में से, और जिसमें हो सकता है कि मैं भी शामिल हूं, कहा कि ये अच्छी बात, क्योंकि एकेडमिक माहौल जो है वो खराब हो रहा। तालिब इल्मों का सियासत से क्या वास्ता। और आज एक ऐसी सूरत हाल है कि गवर्नमेंट ऑफ के सिंध असेंबली स्टूडेंट यूनियंस के बिल को बहाल कर देती है, लेकिन उसके बावजूद रियासत इतनी मजबूत है कि आप उन यूनियंस को बहाल नहीं कर पाते। हम में से कितनों ने उसके बारे में आवाज। ये बात दुरुस्त है कि 18वीं तरमीम के अंदर, लेकिन आई वुड से कि शायद डॉक्टर साहब ने एक बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, रेट्रोग्रेसिव। 18वीं तरमीम इज नॉट रेट्रोग्रेसिव। 18वीं तरमीम में अगर रिलीजियस प्रोविजंस को टच नहीं किया गया, तो इट वाज अ ट्रेड ऑफ
and I'm very honest about it. It was a trade-off کہ یا صوبائی خود مختاری اور جو دیگر پارلیمان کی پاس تھی جو صدر کے پاس موجود تھی ان کو پارلیمان کو واپس دیا جائے اور صوبائی خود مختاری جتنی بھی میکسیمم دی جا سکتی ہے وہ دی جائے, یا we were told lump it. ریلیجس رائٹ کی پارٹیز نے یہ بات آپ نے درست کہی, یہ بات انہوں نے کہی, اور ہم نے اس بات کو تسلیم اس لیے کیا کہ پریکٹیکلٹی کو دیکھا. اور پھر ماؤ زیدونگ نے بھی تو یہ بات کہی تھی کہ یو کی ناٹ ڈپلیکیٹ ریولیوشن. ہر جگہ کے اپنے آبجیکٹو کنڈیشنز ہوتے ہیں, ان آبجیکٹو کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر یہ تھا کہ آج ایک سینٹرلسٹ پاکستان ہوتا جس میں اسلامی قوانین جیسے آئین میں پہلے تھے وہ موجود ہوتے, یا آج ایک حد تک فیڈرل پاکستان, ڈیوالوڈ پاکستان, جس میں وہ قوانین موجود ہیں. جناب یہ بھی درست ہے کہ اس میں بہت سی ایسی ترامیم جن کا آپ نے بھی ذکر کیا موجود ہے. I for one did not at that time and still do not support that. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جماعت بھی اس موضوع پہ بڑی کلیئر ہے, لیکن جیسے میں نے آپ سے 2 منٹ پہلے عرض کیا کہ جو وقت کی کمپلشنز تھی ان کو مد نظر رکھنا, اور جیسے ہم یہ بات ابھی بھی کہتے ہیں کہ ڈیولوشن کا پروسیس مکمل نہیں ہوا, ابھی مزید صوبائی خود مختاری دینی ہے, اور جو بھی نیا پارلیمان ہو اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم اپنا کلچر آف ریزسٹنس ایک بار پھر پیدا کر لیں تو یہ ترامیم بھی ری وزٹ ہو سکتی. جناب میں ریکوڈک کی بات کی گئی, صوبہ سندھ کی بات کی گئی. ریکوڈک کا جہاں تک تعلق ہے, جو ریکوڈک کے بل کے اندر سبسیکوینٹلی ترمیم کر کے اس کو لمٹ کر دیا گیا اونلی ٹو ریکوڈک, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں, اور جس کانٹیکسٹ کے اندر ریکوڈک کا اگریمنٹ ہوا, جو ایوارڈ تھا اور جو سپریم کورٹ کی اس سے پہلے ڈیسیژن تھی جس کے کانسیکوینس میں ایوارڈ آیا, اور پاکستان کو جو پیمنٹس کرنی تھی, وہ کانٹیکسٹ ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن سندھ کی حد تک, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ول بیئر می آؤٹ, کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی کہ 2 صوبوں کی ریزولوشن ضروری ہے. اگر
فیڈرل گورنمنٹ نے لیجسلیشن کسی ایشو پہ کرنی ہے، اس ریکوائرمنٹ کو پورے کرنے کے لیے سندھ میں ریکارڈنگ کی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی گئی۔ میں ایک اور بات اس لیے کہہ رہا ہوں اور معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو اس میں اتنا ہی شریک سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا کہ تاریخ میں اگر ہم نہ جائیں تو وقت بھی بچ جائے گا، اور جو حال میں ہو رہا ہے اس کو اگر دیکھیں اور اس میں ہمارا کیا رول اور ہمارا کیا ری ایکشن، ٹی ٹی پی کے ساتھ حکومت نے مذاکرات شروع کیے، پارلیمان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، اخبارات کے ذریعے سے قوم کو پتہ چلا، کیا ہم نے کوئی بات یا ریزسٹنس پٹ اپ کی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، آپ کو اجازت کس نے دی، ان مذاکرات کے خد و خال کیا ہوں گے؟ کیا ہم نے پوچھا؟ نہیں۔ اس بات کو بھی چھوڑ دیجئے، 4 دن پہلے سابق وزیر اعظم نے ایک بیان دیا، and I'm shocked at the silence, including political parties، کہ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کو 8,000 لوگوں کو لا کے اور پرانا فاٹا جو تھا اس کے اندر آباد کر دیں گے with their families۔ تو کیا would they have been restricted to only فاٹا itself؟ کیا اس کا سپل آؤٹ نہیں ہوتا؟ کیا ریلیجس ایکسٹریمزم اس کے ساتھ مزید تقویت اور بڑھتا نہیں؟ لیکن میں تو حیران کہ نہ کوئی سیاسی جماعت بولی، نہ کوئی پروفیشنل باڈی بولی، نہ سول سوسائٹی بولی کہ آپ ہمارے معاشرے کو یکساں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور کہا کہ وہ رکا اس لیے کہ 2 صوبوں نے، جس میں سندھ شامل تھا، این ایف سی کے اپنے حصے سے فاٹا کو پیسے دینے سے انکار کر دیا، ورنہ اگر وہ پیسے مل جاتے تو آج you would be living as comrades in arms with the TTP۔ پھر ہم کون سی ریلیجس ایکسٹریمزم کی بات کریں؟ لہذا میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے اندر ایک کلچر آف ریزسٹنس، ایک کلچر آف کویسچننگ، ریاست کو کویسچن کرنا، اور یہ دیکھیں یہ بڑے بنیادی فیصلے ہیں۔ ٹی ٹی پی کی سیٹلمنٹ ایک بہت بنیادی فیصلہ، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ایک بہت بنیادی فیصلہ۔ اس میں اگر عوام کی شرکت نہیں ہوگی
تو میں تو کم سے کم ریاست کو یہ رائٹ نہیں دے سکتا that it should decide on my behalf of what my future and what my future generations are going to have to face. لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اس کلچر آف ریزسٹنس کو ایک بار پھر جنم دیں. میں آخر میں آپ سب سے وہ کہ میں نے اس پوری گفتگو میں اپنے آپ کو بھی اتنا ہی شریک رکھا ہے جتنا میں کسی اور کو، لیکن میں آخر میں آپ سب سے معذرت بھی چاہوں گا کہ اگر میں نے یا میرے کسی الفاظ نے آپ کے احساسات اور ایموشنز کو اپسیٹ کیا. شکریہ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، کہا تو یہی جاتا ہے، کیونکہ اس رنگوں بھری دنیا میں اگر یہ ایک رنگ نہ ہو یعنی وجود زن، تو یہ دنیا اجڑی اجڑی سی لگے گی. لیکن آج بھی عورت کی شخصیت سے وہ توقعات وابستہ نہیں رکھی جاتی جو کہ رکھی جانی چاہیے. اس بات کا احساس سب کو ہے، لیکن پھر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اور آج تک ہمارے گھروں میں عورتوں کے لیے یہ جملہ رائج ہے کہ تم چپ رہو، تم نہیں سمجھو گی، جبکہ حقوق بہت سارے ہیں. کہنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، لیکن جب گھروں کی بات ہوتی ہے، جب فیملیز کی بات ہوتی ہے، جب عورتوں کی بات ہوتی ہے، تو پھر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے. تم چپ رہو، تم نہیں سمجھتی، تم چپ رہو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری مسیحی تعلیم اس کی نفی کرتی ہے. تو کیا اس طرح کے جملے ہمارے مسیحی گھروں میں عورتوں کو سننے نہیں پڑتے؟ اور اگر ہم سن رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کا رنگ پوری طرح ہم پر حاوی ہو گیا ہے اور ہم نے مسیحی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ غور طلب بات ہے. اور انہی سب باتوں پر غور کرنے کے لیے جلد ہماری ملاقات ہوگی BTL TV کے پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں. شکریہ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.